Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, esteemed members and distinguished guests. On behalf of the Public Sector Committee and Northern Regional Committee of ICAP, I welcome you all to Governance 2.0, the quest for excellence in SOEs under the new regime. My name is Anil Peter and I'm the Chairman Northern Regional Committee of ICAP, and it is my absolute pleasure to stand before you as the Master of Ceremony for this illustrious gathering. Our focus today is on the evolving landscape of the state-owned enterprises, exploring how the new governance framework will explore their future and drive excellence. Let us start this ceremony with a few verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you for the beautiful recitation. Ladies and gentlemen, I would now request all of you to please stand for the national anthem. Ladies and gentlemen, it is truly a privilege to have each and every one of you join us for today's seminar. Your presence speaks volumes about the commitment of all the stakeholders in pursuing excellence in public sector. And to officially commence the event, I am now honored to invite the Chairman of the Public Sector Committee, Mr. Saifullah, to deliver the opening remarks. Mr. Saifullah is a fellow member of ICAP. He is a council member of ICAP, having served as Vice President in 2022. Mr. Saifullah also represents ICAP internationally at the SME Implementation Group of the IASB and SMP Advisory Group of IFAC. He is working as a partner at Rafaqat Babar & Co. Please put your hands together for Mr. Saifullah. Thank you, Anil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. On behalf of the ICAP, I warmly welcome you all to this session on Governance 2.0, the quest for excellence in SOEs under the new regime. I would like to extend my sincere gratitude to our distinguished speakers who have taken time from their busy schedule to share their insight, experience, and wisdom with us. State-owned enterprises are a global phenomenon for achieving public policy objectives, and Pakistan is no exception. Currently, we have around 200 state-owned entities. Unfortunately, many of these enterprises
have become synonymous with inefficiency and ineffectiveness. Many entities started with good intent are now a huge burden on the exchequer. While there have been various attempts to address this decline, the SOEs continued the downward spiral. Now, to put things in order, Pakistan has promulgated SOE Act 2023, which take a holistic view of the SOE dilemma. The new legislation is aligned with the best international governance principle followed by all major countries. The effort is to bring professional, independent, and balanced boards to govern SOEs and to ensure impartial application of laws, maintain competitive neutrality, and manage government financial risk in public service obligation provided through these entities. Nevertheless, the key question remains, will this be another exercise in futility, or will there be a genuine commitment to implementation? Yes, it seems a challenging task, but not an impossible one. True transformation requires not just laws and regulation, but also ownership, belief, and commitment to the cause. This session is a continuity of ICAP commitment for better governance in all kinds of organizations. I am confident that this session will bring on table unique issues associated with SOE's governance and the resolution thereof. I look forward to an important and relevant debate today, focusing on transforming SOEs into more effective, value-creating entities. Once again, a warm welcome to all of you, and thank you for joining us. I believe this is the public with voice. Is it okay now? Still a echo. Can you please sort it out? वो दूसरा माइक तो नहीं ऑन ये वाला ऑफ है Thank you, Mr. Stella, for those insightful opening remarks. I think we still have a problem. I apologize for the inconvenience. There's some echo in your voice. Ji sir, trying to sort it out. Is it okay now? Yes. Thank you, Mr. Saifullah, for those insightful opening remarks. We are confident that today's excellent session will build on this foundation. Our first keynote speaker for today is a person who needs no introduction, and he is Mr. Abdul Rahim Surya, a fellow chartered accountant, former ICAP president, and a thought leader in governance. Mr. Surya brings over 4 decades of extensive experience as a professional trainer, coach, and management consultant. He is also serving as an independent director on boards of multiple listed companies and is working as a partner at Surya, Noman, Rehan and Co. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Surya, who will present on the key requirements of the SOE Act 2023 and SOE Policy 2023. A big round of applause, please. I normally start my presentations with the praise to my parents, ये अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जितना उन्होंने हम पर रहम किया बचपन में. I first of all want to thank the President ICAP, Mr. Farooq Rahman, and Chairman Committee, Mr. Saifullah, for inviting me for this important seminar. As you all know that the purpose of the SOE Act is the governance and operation of the management of financial efficiency
for SOEs. Already there are corporate governances, especially issued for the public sector companies. There is Code of Corporate Governance issued by SECB. Further, State Bank has already issued in 2021 framework for corporate governance. And after all, this also talks about the various requirements of the governance. There are certain variations and certain new things which I will quickly cover in my 20 minutes time. As you all know that this is applicable on all public sector companies which are defined. Directors, there is a requirement of directors to meet the fit and proper criteria. It's a long list, but I mentioned only 3 points. The director must be graduate, but this requirement is not applicable, unfortunately, for listed companies where public money is involved. I think it's a good thing. State Bank framework and public sector also requires that the director must be at least graduate. The requirement is that it should be financially literate. So I think it's a good news for chartered accountants because there is more option to become directors, because engineers may not be inducted because you have put an explicit requirement of financial literacy. And the director does not suffer from a conflict of interest. This includes political office holders, whether or not in legislative role. And I think financially literate is not again defined in this act. Indemnity to directors is a good thing. No suit, persecution or legal proceedings shall lie against directors, CEO and employees of SOE if liability arose out of an act or omission of the director, CEO or employee. An act or omission was done in good faith and with due care. You may be knowing that under Companies Act there is a section 181 which also protect a non-executive and independent director for such things. Size of the board, the Act is suggesting policy, it says the size of the board should be between 5 to 11. I met a board member of SOE where the board size is 12. So they were worried what to do. They should take resignation from one member or not. And then the composition says that the board shall consist of independent directors who should be majority, ex-officio directors and CEO. It means listed company code says 1/3 executive director. But here they talk only about CEO. It means those boards where there are more than one executive director, they will have to rearrange their board. The age is specified for few categories, like for minimum age should be 18 years and one director should be of at least 40 years of age. Interestingly, one SOE director asked me to suggest me a board member and that should be a chartered accountant girl. So I said, why you are asking for chartered accountant girl? He said in this one appointment, 3 requirements will be met. That she should be under 40, she will be considered financially literate, and the requirement of female will also be served. So I was in a difficult position to check the ages of girls. Representation of academia is also suggested in this board composition. The Act says that there should be adequate gender representation may be ensured in making nomination, but they have not specified the number. Adequate may be 2, 3, 4, 5, but the code says 1 female. So I think it's better they define what they mean by adequate representation. Term of independent director is maximum 9 years, but they have to serve one term as a cooling period, means they cannot continue for more than 6 years. They have to give a break of 3 years and then they go for another term. But in aggregate terms, 3 terms are maximum. Maximum number of directors is the same. You cannot become director of more than 5 companies. Disqualification is mentioned for independent directors. There is a long list, but I mentioned only 3. Those who are in service of the government of Pakistan, member of Majlis-e-Shura or Provincial Assembly, and holder of political offices. Annual declaration. Under, I think, Regulation 30, directors and senior management officers are required to submit their annual declaration of assets and beneficially held investments and properties to the board.
reporting any changes within 2 weeks. In initial days, few people were arguing why this is a requirement. I said it's already been done by all the responsible citizens who are filing tax return. So they are automatically filing wealth statement. So there is no harm in declaring the assets. With this, I'll not take much time. I'll mention few things which are not in the Act, like the details about the appointment of external auditors, their requirements. And I think it's not. Farooq Rahman, President of ICAP, to deliver his address. Mr. Farooq Rahman is the President of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He's working as a partner at A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants and serving as a member at the IFAC's Professional Accountancy Organization Development and Advisory Group and has also previously served as its technical advisor. Mr. Farooq is a member of the Accounting Standards Committee of SAFA and also serves as a board member at the SAFA. He also represents the Institute at the Belt and Road National Accounting Standards Cooperation Forum. Please help me in giving a warm welcome to the President of ICAP, Mr. Farooq Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. State, Council colleagues, past presidents, members of the Institute and other attendees, Assalamu alaikum. Today we have started discussing this topic of SOE Act. SOE Act was enacted on 30th of January 2023. So it's been a while, more than 1.5 years when this has been enacted. And as Surya Saab mentioned that this SOE Act mandated one requirement that within a period of 1 year, the government was to make a specific policy in relation to the state-owned entities. So that was also issued, and now we have the two very important documents, the SOE Act as well as the policy document. The specific provisions of both these documents, partly important provisions have been explained by Surya Saab, others will further talk about, so I will not go into too much detail. Just 2-3 matters which are more relevant in terms of the Institute. Some years back, as part of the Accounting Standard Board of ICAP, we started to consider and play a role in terms of the improvement in financial reporting in the public sector. So as you are aware, there are IPSAS, the International Public Sector Accounting Standards. So we started looking at those standards and how those are to be implemented in Pakistan. So it was a gigantic task. We looked at various state-owned entities which are non-corporates or non-companies. We also looked at, I don't know whether many of you are aware or not, there are financial statements of the Islamic Republic of Pakistan as well. And there is an audit report also issued by the Auditor General. It's the same as the auditor report that we, the auditors, are very well aware of. So we looked at that as well. Then I went to the policy board of Auditor General Office, and there we made a very detailed presentation that why the current practices that we have for producing or following the accounting rules in the government government transactions or the government organizations, or on a macro basis the Pakistan financial statement. So we gave a few examples like how do we ensure that the revenue that we are showing, which is mainly on a cash basis, how much of that is refundable, how much of that is in advance. We talked about the loans that the Pakistan have obtained. If we apply the IFRS 9 or the present value of those loans and the terms, what will be the impact? We talked about the massive issue of employee benefits, defined benefit contribution
आप सब समझ सकते हैं कि the quantum of the government employees and the liability in relation to that, how significant those matters were. We also discussed about the various contingent liabilities part. So if all of those have to, to be brought on the balance sheet of Pakistan, you can see what entirely different you will see the financial position of Pakistan. And the paramount to have such financial reporting standards applicable would be the use of accrual-based accounting. And when you start using the accrual-based accounting, the other liabilities that are there in the public sector, again, how significant that would be then when it will come on the balance sheet. So this was a very significant area where we highlighted if we converge to the accrual-based accounting. Currently, the procedure that are followed for producing the financial statement is modified cash purchase. Some of the fixed assets goes on the balance sheet. But even if you look at those fixed assets, if we apply the real accounting standards, again, how those balances will differ, that is again to be seen. So I just wanted to highlight that the financial reporting for the state-owned enterprises, which are non-corporates, and on a macro basis, when they converge to have the accounts done for Pakistan as a country. So the relevance of financial reporting and the use of a proper framework can bring such significant changes. So when we come to the SOE Act, as SOEs have also mentioned, that the requirement has been made to have those financial statements prepared in accordance with the IFRS. Here, there's this one question which SOEs have touched upon, that for companies you don't have the full full IFRS, but those IFRS which are notified by the SCCP. I would like to raise the question, and I think this is something who the relevant people can note, that if there is a SOE which have which is a corporate and registered under the Companies Act, now which requirement is to be followed, the full IFRS or the approved accounting concept, or those IFRS which are notified by SCCP under the Companies Act, together read with the directives and the Companies Act requirements. I was discussing with somebody, and the immediate answer was that since SOE Act is a specific law, so the SOE Act should prevail. But I mentioned that if we go into the Companies Act, there is a section 4 which mentioned the overriding clause that notwithstanding contained in any other law, this Companies Act is going to prevail. So I think there is a need that some sort of FAQs need to be prepared, and if there are any questions in relation to the specific requirements of the SOE Act, just like one I mentioned, there are something other as far as the Code of Corporates reporting requirements are concerned. So again, there is some questions and an FAQ. Normally for all such acts, something new comes in, you do prepare an FAQ, and that answers the questions many of the SOE has. I have also been consulted on the exact definition of which entity will fall into the SOE or not, because there are certain interpretation involved in that. And the first such interpretation that I had to take was whether ICAP is part of the SOE or not. So again, this kind of a FAQ would probably help all the stakeholders, because I understand there are some taxation related requirement where SOEs cannot challenge whatever has been the assessment. Wanted to highlight that there are matters within the SOE Act and the policy where some deliberations are required, and deliberation in the sense so that the stakeholders who are going to follow those requirements have clarity in terms of
what those requirements are, or a clear position on the interpreting a particular clause. So with that, I think we'll have experts coming in. They will be talking about and discussing the various requirements, and I'm sure you will all gain from such. Thank you very much, Mr. President. I would really like to know, sir, if ICAP is an SOE or not. I have already taken that interpretation. That's again one of many questions we would like to discuss today and hear about. Ladies and gentlemen, it is time now to hear from our chief guest. We're very honored and privileged to have Mr. Ali Parvez, who's the Minister of Finance and Minister of State for Finance and Revenue among us. Mr. Ali brings over 2 decades of experience in financial management and corporate governance. He has a proven track record in relationship management, risk assessment, and strategic planning, with a focus on enhancing fiscal policies and promoting economic development. Holding advanced degrees in finance and economics from leading universities worldwide, Mr. Ali effectively combines academic expertise with practical insights to drive sound financial strategies. He is actively involved in shaping national economic policies and is committed to fostering transparency and efficiency within the financial sector. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Ali Parvez, Minister of State for Finance and Revenue. Mr. Saab, yaar, kuch hamari Before I start out on what I need to say, I just wanted to clarify, I am not amongst the experts that Farooq Saab just mentioned who would be coming onto the stage shortly to explain the intricacies of the SOE Act. I will just try to restrict myself to the macro situation and what and how I view this partnership between ICAP, which is a premier organization, an authority based on proven professionals who have exhibited their skills in the economic arena, and the government, and that is what I will primarily focus on. So firstly, Farooq Saab and Zishant, I would like to thank you for inviting me to be part of this important seminar. Today, fortunately or unfortunately, my job is slightly easier because I am amongst an esteemed crowd who has decent understanding and knowledge of the economic issues that the country is faced with. So I'm sure I don't need to elaborate much, but you would appreciate that when this government came into existence, we were at a very critical juncture where the macroeconomic instability that had creeped into our system was at a point where immediate corrective steps were needed. The reserves were depleting, the relationship with the lender of the last resort was distressed, deficits were out of control, whether it be the fiscal account or the external account. Inflation was skyrocketing. We had 8,000 to 10,000 containers standing on our shores, and there was hardly any reserves available with the state bank to settle those LCs. And this is not something that happened many years back. I think if we think about it, this is something that was as recent as a couple of years back. So once the government came into existence, I am pleased to elaborate here before you that whatever steps the government took or was forced to take, at least today, the early signs of improvement or the stabilization that was envisioned are at least appearing before us. And I don't need to elaborate too much on that, but I will just highlight a few improvements that are definitely providing us insight into the improvements that the government has been able to achieve in the last couple of months. उसके अंदर जो inflationary outlook है,
I think it is before us. The last month's CPI numbers were released a couple of weeks back. The inflation is well under control. It had skyrocketed to 38-40%. It's now dived down to 9.5%. In fact, one of the leading brokerage houses, जहांगीर सिद्दीकी साहब का जो अपनी कैपिटल मार्केट्स की कंपनी है, released a report today in which they have indicated that it will continue on this downward trajectory, and the number that is expected for CPI for this month is around 7.5%. तो जिस तरह inflation के ऊपर control आ रहा है, you automatically see the interest rates and the other जो आपके जो exchange stability also coming in. Interest rates are also on a downward path. Recently, MPC State Bank, which is an autonomous organization, जो अपनी counterbalance, which should act as a counterbalance to Q Block where I sit, is conducting its operations on a very professional and merit-based manner. And उसके अंदर आपने देखा recently in the last couple of months interest rates have reduced by 500%, which should be able to spur some sort of economic activity, because I totally understand and acknowledge शाह साहब जो आप भी बात करते हैं कि जी के this stability that we see today has been achieved at a tremendous cost. इसके अंदर जो हमारी living beyond our means routine थी, whether it was in the private sector or in the public sector, इसको check करने के अंदर a lot of pain has permeated in our ranks. But unfortunately, it is not very exciting to say, but the alternative was far worse. हमने, and I don't want to elaborate beyond that, and जितनी economic understanding, economic comprehension मेरी है, I think if it was anyone other than me also, or the finance minister or the prime minister, the country was straitjacketed in the sense that these corrective steps had to be taken, because the political dividends or the geopolitical dividends that the country had been living off on for the last many decades. और इसमें मैं किसी एक गवर्नमेंट की या किसी एक वज़ीर आज़म की या किसी एक पार्टी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं करता. Unfortunately, we as a nation have lived beyond our means, और उसके अंदर we needed to correct the DNA, the composition of our GDP, and उसके अंदर since this जो dole outs were no longer available to us, so fortunately or unfortunately, after 70 years of existence, we had to learn to at least walk on our feet. So आज कम से कम that stabilization, because as we move towards a path of more inclusive, because growth का भी, you also need to look at the quality of the growth. जो हमने यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ या डेट फ्यूल्ड ग्रोथ जो हमने देखी है, जिसमें ब्रीफ स्पर्ट्स ऑफ ग्रोथ आते हैं, उसके बाद यू फॉल फ्लैट जब आपके पास डॉलर एक्सचेंज सिचुएशन ड्राई आउट होती है. यू हैव बीन इन दैट साइकिल फॉर मतलब dozens of times, क्योंकि 24th टाइम तो आप IMF प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो आपकी वैलिडेशन ऑफ द करेक्टिव मेजर्स एंड उसके बाद जो रिकवरी पाथ है उसके ऊपर इंशाल्लाह द डॉक्टर जिसके ऊपर जो जिसकी सर्टिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ फॉर द ग्लोबल आपकी कैपिटल मार्केट्स. इंशाल्लाह एज वी गो इनटू द बोर्ड मीटिंग टुमारो, फाइनेंस मिनिस्टर इज आल्सो इन DC, द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो देयर, तो इंशाल्लाह ताला वी शुड बी होपफुल कि वो वैलिडेशन भी हमारे पास कल बोर्ड मीटिंग के अंदर आ जाएगी, that the country is definitely on the correct path where stabilization, which was much needed, has been achieved, and I own it at tremendous cost, but there was no other way, क्योंकि immediate term में आपको वो stabilization achieve करके and then only via reforms you can move to a more inclusive, resilient and sustainable growth trajectory. और उसके अंदर जो शाह साहब से मैंने आके भी बात की, and I totally own that the pain
of most of our problems is the lack of productivity in our economy, and वो उसको आप हर sector, हर sphere के अंदर आप देख रहे हैं. आपने public expenditures की बात की, but अगर public expenditure के लिए space ही ना हो, so how do you invest in that infrastructure which will push up the productivity? So I own that we need to reorientate the entire economy towards that objective. Consumption को आपको check करना है, आपको investment को encourage करना है. But असद साहब, मेरा जो ज़ाती view है, and probably this is what you wanted to share in the consultative part also, and I will give you my thoughts, and उसके बाद any one of you माशाल्लाह जो अपनी कैपेसिटी के अंदर हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन के अंदर विद रेलेवेंट स्किल सेट मौजूद है, आप आना चाहें, अपनी एडवाइस देना चाहें, द क्यू ब्लॉक इज ओपन टू ऑल ऑफ यू. बट जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें, इन द लास्ट 70 years जो परवर्स इंसेंटिव्स बिल्ड इन हो गए थे, ये जो एक कंजम्पशन एंड लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो हमने अपनी जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट वन रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. आपके मुल्क के अंदर इंसेंटिव ही नहीं था कि आप इन्वेस्ट करें. ना पहले सेव करते थे फॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो सेव नहीं करते थे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो बाद में आनी थी. तो ऑल दोज करेक्शंस, एटलीस्ट the government is trying to move in that direction, but unfortunately the path had to go through stabilization, which came at a tremendous cost. And now as we get the board validation, we are confident and hopeful that under the leadership of the Prime Minister, the Finance Minister, we will try to break those perverse incentives and put the economy on the right track on a more sustainable and an inclusive basis. So that's one thing that I wanted to clarify. So now on the SOE management and how that ties into the fiscal accounts and जो fiscal consolidation का हमारा objective है, because at the end of the day जो आखिरी budget year complete हुआ है फरूख साहब, उसके अंदर after the provincial transfers, the federal government did not have enough money to pay for the interest. उसके बाद जो आपकी hemorrhaging and जो बाकी की सारी चीजें हैं वो तो subsequently आती हैं ना. So there is a bigger problem at hand, and उसके बाद whatever resources you have and whatever expenditure reform you want to do, उसको sharpen किस तरह करना है and उसकी efficacy and effectiveness किस तरह improve करनी है, that is where the SOE Act comes in. तो उसके अंदर जो किया जा रहा है वो ये है कि जी मैं आपको बड़ा क्लियरली एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आपको बता रहा हूँ कि एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि द फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. तो एसओई एक्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले जो आपको साइज ऑफ द गवर्नमेंट, हुजूम ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके अंदर पेंशंस का जो एक्सपेंडिचर है, अगर आप कंसोलिडेटेड पाकिस्तान के ऊपर देखें तो इट इज ट्वाइस या थ्राइस दैट ऑफ रनिंग द कॉस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. उसके बाद ये ब्लीडिंग, हेमरेजिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की सारी जगह. बट डिस्पाइट द एक्सट्रीमली टॉक्सिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसी हुकूमत के अंदर, इसी फाइनेंस मिनिस्टर, इसी प्राइम मिनिस्टर के साथ दिस डिसीजन has already been taken that whatever hiring will happen in the public sector going forward will be on a contributory pension scheme basis. तो ये corrections भी हो रही हैं जो बड़ी आपकी चीजें हैं. उसके अलावा the armed forces have also volunteered कि जी we understand कि ये जो pensions वाला bomb है, ये कोई ticking bomb नहीं है, it has already exploded because वो उसकी liability को आप calculate करें तो it's in thousands of trillions of rupees. तो उसके ऊपर वो उन्होंने भी अपने सर्विस स्ट्रक्चर्स को रिविजिट करें, बिकॉज उनके सर्विस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पेंशन का एक पार्ट है, तो उनको पूरे का पूरा वो भी रिविजिट किया जा रहा है. इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट ईयर द आर्म्ड फोर्सेस विल आल्सो माइग्रेट टू अ मॉडिफाइड सर्विस स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो भी कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स के अंदर चले जाएंगे. बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस करें. जो आप 700-800 अरब फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके ऊपर राइट साइजिंग की भी एक्सरसाइज चल रही है. प्राइम मिनिस्टर साहब हैज टेकन सम वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस अगेन डिस्पाइट द टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एंड द इंटेंशन बिफोर दैट इज कि जी आप हुजूम हुकूमत का काम करें. हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है. आपको जो वल्नरेबल है उनको आपको प्रोटेक्शन देनी है, बट थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, चाहे वो बिस्क के थ्रू हो, अपनी नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री को क्लेंस करके हो, उसके अंदर जो भी नॉइज आ गई है उसको क्लेंस करें, उसके ऊपर भी काम हो रहा है. एंड वी आर वर्किंग विद इंटरनेशनल डोनर्स कि जी अगर
یوٹیلیٹی اسٹور سے کسی کو سستا سامان ملتا ہے تو would it not be better to provide that fiscal جو سبسڈی ہے to that household directly in terms of cash and وہ جا کے اپنے کونے کے کریانہ اسٹور سے خریدتے ہیں. So it is not as if that you want to dismantle whatever protection that you have within the government infrastructure کہ آپ اس کو ختم کر دیں اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے. It is about increasing the efficiency of spend. تو اس نظریے کے ساتھ each and everything is being examined. The finance minister is leading a committee on the right sizing of the government جس کے اندر یہ ministries اپنی جگہ, devolved subjects اپنی جگہ, ان کو کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ ہزاروں attached departments, companies which have crazy names, کوئی فرنیچر کمپنی ہے, کوئی جویلری کمپنی ہے, کوئی کیا کمپنی ہے, God knows. The entire thing is being holistically reviewed and اس کے بعد and we are also cognizant کہ اس کے اندر ہزاروں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے تو ان کو کس طرح پروٹیکشن دینی ہے. ایک دفعہ you take the silver bullet and اس کے بعد move towards a leaner and more efficient government structure or you continue to bleed in the same manner جس طرح سے آپ کرتے آ رہے ہیں. These are choices that the government is trying to make in an extremely difficult environment. تو میری صرف امید یہ ہے کہ آپ جیسے جو پروفیشنلز ہیں جو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو فرق لیولز کے اوپر اوپینین میکرز ہیں, وہ آ کے اس ایجنڈے کو regardless of whether you like someone or you dislike someone, ایجنڈے کے اوپر, کنٹینٹ کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کر کے and اپنے ویوز and اپنی انپٹ دیں تاکہ we can clear the confusion جو اس کے اوپر لوگ for whatever objective آگے اچیو کرنا چاہتے ہیں. So this is something that I wanted to lay before this house. اب جہاں تک SOE law کی بات ہے, وہ the experts that Farooq صاحب referred to, I'm sure they will have more to say. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. The government formulated, developed this act in a consultative process. اس کے اندر ADB کی technical support تھی اور اس کے بعد SECP played an active part. All the ministries were consulted, all the stakeholders were consulted and اس کے بعد اس ایکٹ کو promulgate کیا گیا تھا. اینڈ اس کے اندر جو بنیادی 2-3 چیزیں کی گئی تھی اینڈ آئی تھنک یو ول انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ول ناٹ ہیو ٹو الیبوریٹ کہ جی وہ کیوں کرنا پڑا, وہ میں بنیادی چیزیں جو گورننس ریفارم کے لیے, ٹو امپروو فسکل ڈسپلن, ٹو برنگ مور ٹرانسپیرنسی, ٹو برنگ مور اکاؤنٹیبلٹی, ٹو امبیڈ بیٹر ٹیلنٹ ان دی مینجمنٹ آف دیز آرگنائزیشنز. کہ اس نیت کے ساتھ جو چند اقدامات لیے گئے وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اینڈ the foremost was کہ رول آف دی اکنامک ایجنٹس جو ہیں, اب حکومت شیئر ہولڈر ہے, اسٹیک ہولڈر ہے, آپ کی منسٹریز ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے اپنے بورڈز ہیں. You are supposed to supervise and hold the management to account کہ آپ کے یہ مشن سٹیٹمنٹ تھی, یہ KPIs تھے, ان کے اگینسٹ آپ نے کیا پرفارم کیا. سو کلیئرلی the roles have been identified via this SOE Act. اس کے بعد دوسری چیز جو کی گئی ہے, ایک سینٹرل آپ کا مانیٹرنگ یونٹ, so that the government which is the main shareholder can track the performance improvements in those SOEs. جو بھی essential decide جب ہو جاتی ہیں and essential based on a very high yardstick. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہاں پہ تو ہر چیز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی essential SOE ہے اس لیے حکومت کے پاس رہنے دو, اس کو آپ کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو essential SOEs ہیں ان کی پرفارمنس میجر کرنے کے لیے, ان کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے وہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کیا گیا ہے. پھر ایک اور بہت بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے ان SOEs کہ ایوری ون از لوکنگ ایٹ ٹورڈز دا پبلک سیکٹر نامینیز آن دوز بورڈز کہ جی فائنانس سیکرٹری صاحب کیا کہیں گے, جو کہیں گے ہمیں ان کی خوشنودی درکار ہے تاکہ اگر ہم نے اگلی دفعہ آنا ہے اور ہمیں میٹنگ فری چاہیے تو ہم جو وہ لائن کہتے ہیں وی نیڈ ٹو ٹو دیٹ لائن. تو ہاؤ ڈڈ دس ایکٹ اٹینڈ ٹو دیٹ پرابلم؟
انہوں نے کہا کہ جی majority independent directors ہوں گے and they will come through a formalized nomination process جو would be headed by the minister in charge. ان کی clear cut جو ان کی ریزیومیز, ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں گے, ان کی انٹیگریٹی کے اوپر, ان کی کمپٹنس کو گیج کریں گے. اس کے بعد میجورٹی آف دا بورڈ ول بی پرائیویٹ سیکٹر, اینڈ یہ جو ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جی ایگزیکٹو وچ از ہیڈڈ بائی دا سی ای او اینڈ دا سپروائزری لیئر, دا چیئرمین اینڈ دا بورڈ, وہ ایک ہی افسر لے کے سارا کچھ اپنے پاس ہائی جیک کر لیتا تھا. تو وہ سیپریشن بھی in this SOE Act as per the modern governance requirements was also incorporated into the SOE Act. And اس کے پیچھے جو logic and جو منطق ہے وہ میں نے آپ کے پاس کر دی. And to hold the management to greater accountability, آپ نے جو hiring of the management ہے especially the CEO وہ بھی subject to the HR committee and the board confirmation کر دی. So that is only how you can improve the chain of command and the accountability in those organizations کہ جب آپ اس کے بعد ان کو گیج کریں, ان سے پوچھیں تو آپ کا ان کے اوپر کنٹرول بھی ہو and they feel that they are answerable to you. تو اس broad parameters کے اوپر SOE Act was developed, and again I stress with the technical support of Asian Development Bank, looking at the best practices all over the world. Despite that, no law, no قانون is perfect. اگر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی اپنی suggestions ہوں تو via your office bearers who are regularly in touch with us, تولا صاحب بھی آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, he keeps sending us those reams and reams of papers and reports. تو اس کے اندر اگر ڈالنا چاہیں, فاروق صاحب کو کہنا چاہیں, ذیشان کو کہنا چاہیں, تو you're more than welcome. We are willing to look at everything again and seek how the management of these organizations can be made more effective, because at the end of the day یہ آپ لوگوں کی partnership and support کے ساتھ ہی we can improve the effectiveness of the management in these organizations. اس کے اندر quality of the audits, that is another tool جس کے تھرو آپ اپنی جو بورڈ کی ایفیکسی اینڈ افیکٹونیس کو انہانس کر سکتے ہیں. تو کوالٹی آف دی آڈٹس, اینڈ اس کے اوپر دیر از آلسو another debate that is ongoing, and I would just touch that idea before this August House, because یہ آپ سے بھی وہ کنسلٹ کریں گے if not already, اس کے جی وہ جو کمپلیٹنس کی رپورٹ ہوتی ہے when you do your audits, whether we need to move towards that. فاروق صاحب یہ بھی SECP وغیرہ کے ساتھ آپ کی بات ہوگی, اس میں دیکھ لیجیے گا, بیکاز کوالٹی آف دی آڈٹ اینڈ اس کی جو ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی اسٹینڈرڈس کس طرح انہانس کرنے ہیں تاکہ بورڈ کی آسانی ہو جائے, دے کین فوکس دیئر ایفرٹس. دس از اندر ایریا دیٹ وی ول سیک یور گائیڈنس آن, تو اس کے اوپر بھی ضرور بتائیے گا. اینڈ ٹو کلوز آئی وڈ جسٹ سے کہ اس ساری کی ساری چیز کا مقصد تو یہی ہے کہ جی پاکستان ڈسپائٹ دی ڈیفیکلٹ fiscal situation that it is in, اس کے اندر ہم حکومت کے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں, جو اپنے اخراجات ہیں, اس کے اوپر برڈن کم کر سکیں, ایکسچیکچر کے اوپر یہ بوجھ کم کر سکیں, تاکہ وہ جو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو اسد شاہ صاحب آج نیوز کے آرٹیکل میں تلاش کر رہے تھے وہ وسائل ہوں گے, تو دین اونلی یو کین موو ٹورڈز دوز انویسٹمنٹس جہاں پہ آپ جو اپنی بین آف موسٹ آف یور پرابلمز وچ از the productivity gap or the lack of productivity in every layer of your economy. اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی وہی ہے, پبلک انویسٹمنٹس بھی وہی ہیں, اینڈ اگر پاکستان کے اندر 14-15% ہے سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ ریٹ, تو انڈیا کے اندر 30% ہے. وہ بھی یہی ڈی این اے, یہی اکانومیز ہیں, یہی سسٹمز ہیں, یہی انسینٹیوز ہیں, بٹ they've been able to overcome it. تو اگر ہم نے ان کو اوور کم کر کے اپنی گروتھ کو سسٹینیبل بنانا ہے, اینڈ ونس اینڈ فار آل جو پرائم منسٹر پاکستان کا جو پلیج ہے کہ وی وانٹ ٹو موو ٹورڈز این ایریا جہاں پہ دس IMF which is the 24th program becomes the last program. If we do not enhance the investment rate which will provide for greater productive capacity in the economy, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو آئے, پبلک سیکٹر کے پاس تو نہ اسپیس ہے, نہ اس طرح اوور نائٹ آ جانی ہے, کس طرح پالیسی اسٹیبلٹی دینی ہے, کس طرح افیکٹو گورننس دینی ہے. It is only through that intervention that we can make
we can break this boom and bust cycle जिसके अंदर गरीब भी सफ़र करता है, हम भी सफ़र करते हैं, and we can overcome this problem. So in the end, I again thank Farooq Saab and Aapko Shan for giving me an opportunity to come here and present to you what the government thinks of the current situation and what is the path that we are trying to walk in this extremely challenging environment, and we look forward to your support. Thank you very much. Shirley Burway. Very heartening, I would say inspiring thoughts shared by Minister of State. Thank you very much, sir. I would now like to just share a token of thanks from ICAP, sir, with you. So, Mr. President, if you can please come on the stage. Mr. Vice President, Mr. Saifullah, please come on the stage so that we can give our token of thanks to Minister of State, Mr. Ali Pervez. Ladies and gentlemen, इतना time निकाल के Minister साहब आए हैं, तो please, he has been very kind to share his valuable time with us and his valuable thoughts. So please, a big round of applause to Mr. Ali Pervez. Thank you. आपको सवाल है तो क्या? सवाल है तो नहीं क्या? Sir, we have a sheet for you. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Next speaker for today, Mr. Asad Ali Shah, is another towering figure in the domain of governance and reform. Mr. Asad Ali Shah is a fellow member of ICAP with over 35 years of experience serving Pakistan's top corporate and financial sectors. He is currently the Chief Executive of Asad Ali Shah Associates, Chairman of D-Filer Private Limited, and a member of the Board of Directors at the Bank of Khyber. A former country managing direct partner of Deloitte Pakistan and advisor to the Chief Minister Sindh, he holds a prominent role in promoting corporate governance, public interest, and innovation in Pakistan's financial landscape. His depth of experience both in the public and private sectors makes him uniquely qualified to provide a comprehensive analysis of the governance, oversight, and audit requirements for SOEs. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Asad Ali Shah. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, really grateful, Mr. President, Vice President, Organizing Committee, and friends in Islamabad, fellow accountants. It's really a great pleasure to be in Islamabad again and talking to you after a long time. I wish Minister साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी SOEs के बारे में सुन लेते, but I'm sure SOE की टीम तो बैठी हुई है तो वो उनको बता देगी. So I think broadly Rahim has discussed the provisions. So what I'll do is, first of all, some key issues. I will just focus on, some principles aspect of the law and the reform, and what is going to be the result of this reform. How successful do I expect this to be, or which we should expect it to be. But before going there, I think पहले तो President साहब ने जो raise किया issue, I think I also raised it. देखिए, SOE Act clearly says that SOEs have to be compliant with the IFRS, and SOE is a recent law, and it says, I think, as far as I recall, it overrides all other laws. तो मेरे ख्याल में इसमें कोई unless the law is amended, frankly speaking, जो approved accounting standards का जो concept है, that will not apply to the SOEs as far as the public sector companies are concerned. So clearly, all the IFRS that are issued by the IASB, अगर वो apply नहीं कर रहे हैं, और ये I think these are some of the mistakes मेरे ख्याल में जो law लिखने वाले हैं, and this is what happens. क्योंकि ADB की consultancy थी, and by the way I was involved, I must say,
In fact, I've been involved with SECP right from the 2008-2009 जब PSC rules बने थे इसमें, and I chaired that committee. So, frankly speaking, the idea of this SOE Act was to address some of the issues of the in the SOE rules. क्योंकि rules जो हैं वो सही से implement नहीं हो पा रहे थे, and then rules did not apply to the statutory organizations, so that is why there was a need for this. So the first thing is that I think this should be very clear in my view that IFRS means all IFRS, unless the law is amended. And second thing I would like to say, see, Pakistan में ही हमारे पास जो है ना, we over regulate and over legislate. आप ये देखें, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन is just 16 pages, and they run the system beautifully. हमारा जो है 300 सफ़ात का कॉन्स्टिट्यूशन, and every time we continue to discuss कि यार ये नहीं है, ये भी नहीं है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डालनी है, हर चीज़ हमने लॉ में डालनी है. बेसिकली लॉ में, and again let me repeat a 2,500-year-old quote. Plato once said, he said that you do not need laws. The responsible people do not need laws to act responsibly. But I mean, no matter how stringent laws they are, and there are people who are not responsible, they'll get out of the law. You know. तो असल बात ये है कि ये legislation से जो है ना, ये सारे मसाइल हल नहीं हो सकते. I personally thought कि ये जो SOE Act होना चाहिए था should have been principle based. Few provisions 5-6 pages का होना चाहिए था कि क्या होता है, बाकी चीजें जो है ना वो rules में होनी चाहिए. And in fact यहाँ पर बैठी हैं SECP से मुसरत, आपको याद होगा कि 2001-2002 से हमारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल बेस्ड चल रहा था, एंड बावजूद इसके 2 सर्वे हुए हैं लिस्टेड कंपनीज में, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बोथ द सर्वे सेड कि ये टिक द बॉक्स एक्सरसाइज है. You know, people are not really complying in the spirit of compliance. The governance improve नहीं हो रही है. You are doing it. जो CFO से पूछा, कंपनी सेक्रेटरी से पूछा, आप क्यों कंप्लाई कर रहे हैं? जी SECP कह रहा है इसलिए कर रहे हैं. Because हमारे पास ऊपर पेनल्टी हो जाती है. Because it is rule, you know. So they were not complying for improving the business. तो real thing is यहाँ पर उसको बड़ी मुश्किल से, I mean, being policy board member again, Khalid Mirza and myself, we, you know, it was very hard to persuade it, and आपको पता है कि now we converted that rules-based framework to a comply or explain largely. I don't know whether people know it or not. अब ये इतना mandatory नहीं है, हर चीज mandatory नहीं है. There are few things which are mandatory, अब comply or explain है. और दुनिया में 90% corporate governance जो frameworks हैं, सवाए US के या इंडिया के, बाकी पूरी दुनिया में comply or explain. It's the markets which regulate, not the rules. So, 2-3 चीजें और before I get into this. I think I'll not go into details of this presentation. I mean things like this. अभी President साहब ने और सूर्या साहब ने आपको दिखाया. Appointment of CEO, removal of CEO 3/4 majority. आपका प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, he gets elected with simple majority, and he can be thrown out with a simple majority or only National Assembly. If he fails to command the majority of the house, he is out. But SOE is so important कि वहाँ पर आपको 3/4 majority चाहिए. क्यों यार? एक मरतबा CEO बन गया, उसके बाद जो है 2-3 डायरेक्टर्स उसके साथ मिल गए, you cannot remove it. Why do you need it? Again, I don't know ADB वाले साहब जिन्होंने लिखा था वो क्यों लिख दिया है उन्होंने, और nobody, you know. इसी तरीके से अप्रूवल ऑफ बजट, पाकिस्तान की बजट जो है नेशनल असेंबली पास करती है सिंपल मेजॉरिटी से, सेनेट में भी नहीं जाती, दूसरे हाउस में भी नहीं जाती.
लेकिन हमारा कानून ये कह रहा है कि 3/4 मेजॉरिटी, कॉर्पोरेट ऑफ इंटेंट 3/4 मेजॉरिटी. तो I mean these are some of the things. There are many such things I think which perhaps they should be taken out from the law. Basic चीजें होनी चाहिए. और I must say that government has seriously started working on it, and I'm glad that CMU people are sitting here and SECP and other regulators are working on it. लेकिन इसको simplify करने की जरूरत है. So I will touch base on these 5 aspects. First of all, SOE crisis. Now, I think we all know that we have had SOE crisis. We have so many crises: power crisis, economic crisis, social sector crisis, SOE crisis. This was back in, I think it was 2008, 2009, जब ADB ने एक report issue की थी कि 2% of the GDP losses हो रहे हैं because of the SOEs. और उस वक्त से लेकर then this committee was formed and we made this rules on public sector companies. So IMF, World Bank, ADB all have been saying losses 500 to 1 trillion rupees every year. Power sector, जिसमें से half of those losses are in power sector. And by the way, contrary to the general impression, apart from PIA, railways, Pakistan steel and power and gas sector, जो हमारी जो profitable, जहाँ पर हम बहुत खुश होते हैं, profitable entities may be actually losing more than the opportunity loss. मैं समझता हूँ if OGDC and PPL were properly governed, हमारा तो जो सऊदी कंपनी है, क्या नाम है उसका, तो हमारे पास ऑयल निकलना चाहिए था, क्या we should have been self-sufficient. कितनी ऑयल ड्रिलिंग होती है और उसमें क्योंकि वो 100 रुपए हर साल का बनाते हैं, उसमें अगर 40-50 रुपए का लॉस आ जाता है तो पता भी नहीं चलेगा आपको. इसी तरीके से यार पोर्ट्स वेरी प्रॉफिटेबल, बट हाउ आर दे प्रॉफिटेबल? दे आर मोनोपोलीज. अगर देखिए एक ही पोर्ट है, 2 पोर्ट्स हैं आपके, बाकी दुनिया में जो है अगर टैरिफ जो है वो 100 है, वो 500 कर देते हैं. बिजनेसेस तो मर गए, लेकिन our profits our ports are very profitable. So you see, it's very subjective that our ये जो SNGPL है या SSGC है या PPL है, ये profitable है या ports profitable है. I think they have lot of issues. So only positive side on the SOEs, I think जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में टैक्स इवेजन है और डबल बुक्स रिकॉर्डिंग है, वो नहीं है कम से कम. सो दिस इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द SOEs. नाउ व्हाई डू वी नीड टू, मिनिस्टर साहब भी पहले अभी बात करके गए. आई थिंक ही वाज मोस्टली टॉकिंग अबाउट माय आर्टिकल. आई डोंट नो आपने शायद पढ़ा हो. आई हैव रिटन ऑन प्रोडक्टिविटी वेयर पाकिस्तान इज टुडे. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज लैक्ड. McKinsey की एक स्टडी है which says that, and they've done 25 years, half a century study of 125 economies. And the reason I wrote that article is that according to that article, India and China are at the top in productivity growth. 7 to 8% per annum वो grow करते रहे हैं. बांग्लादेश 6% पे grow करता रहा है. Even developed economies 3-4% पे grow करते रहे हैं. Pakistan is singled out as the only emerging economy that is at around 1% for the last 25 years. So, so I highlighted some of the factors, but one of the major factors is our over-expansion in the public sector. The government, our first problem is government, our second problem is government, and our third problem is government. And SOEs, of course, are part of the government. अच्छा, ये गवर्नमेंट्स क्यों नहीं परफॉर्म करती? बिकॉज गवर्नमेंट्स में ये होता है, माइंडसेट ये है कि वी हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी. क्या मसला है? पैसे चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमने देनी है, स्टेट बैंक हमारे लिए प्रिंट कर देगा या फिर ADB दे देगा पैसे, वर्ल्ड बैंक दे देगा, बैंक्स दे देंगी. सो इशू विद द
basic issue with the SOEs जो कि हमें address करना है और ये देखना है, what I'll do is, क्योंकि ये provisions तो सारे रहीम साहब ने और आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं, I will just focus on the inherent limitations of our, governments and SOEs and to what extent the reforms will address them. वो आप फिर judge कर लीजिएगा. So I'll conclude with that. So सबसे fundamental issue जो है ना, जो SOEs का है, जो governments का है, वो क्या है? वो ये है कि अगर PIA इस साल 100 रुपए लॉस करती है तो शायद सादिक साहब का नुकसान नहीं होगा, अब्दुल्ला यूसुफ साहब का नुकसान नहीं होगा, ना ही अली परवेज साहब का नुकसान होगा, ठीक है ना, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं है. सो यही चीज अगर कोई सेठ बैठा है वहां पर, उसको 1 करोड़ रुपए का भी नुकसान होगा तो वो मैनेजमेंट को फायर करेगा या फिर कोई रिस्ट्रक्चरिंग करेगा और फिर भी कंपनी नहीं है तो बंद कर देगा, है कि नहीं? So the basic issue with the government is lack of private ownership reduces incentives for performance. There is no skin in the game. And that's why I call public sector organizations, these are ownerless organizations. All of these federal government entities are owned by the President of Pakistan, but उसको communication section officer कर रहा होता है. President को पता भी नहीं है कि कितनी entities he owns, कितनी assets हैं, वो सारे बाकी लोग कर रहे होते हैं. Politicians not trained in governance, focused on short-term results, firefighting rather than long-term success and sustainability. हम तो आए अपनी elections हमने जीतने के लिए आए. So we have to please the people, And then in elections, वो कहते हैं ना, वो नेपोलियन कहता था, success in politics means promise everything, deliver nothing. So you can promise everything. Promise करने में क्या मसला है? So we promise everything. अच्छा, excessive bureaucracy, red tape, system of bureaucracy is designed to fail. हमने जो system बनाया हुआ है ना, अभी भी देखे ना, ये nominating committee में 2 secretary डाल दिए आपने, एक minister साहब है, 2 secretary हैं. अब आप responsibility कहते हैं, division का secretary है, एक finance secretary साहब है. finance secretary साहब के पास तो IMF और finance अपने books balance करने का ही time नहीं है. तो बात ये कि nominating committee जो है, अगर इसको बेहतर करना है, तो I think the quality and the composition of nominating committee needs to improve. इसमें कुछ governance के लोग भी होने चाहिए, क्योंकि frankly our bureaucrats, maybe some of them are efficient, but they are efficient in pleasing the bosses. जो है, और दूसरी बात ये है कि tenure कितना होता है secretary का? 6 महीने, 1 साल, वो बदल जाते हैं. तो accountability कैसे होगी? तो असल प्रॉब्लम ये है कि ये I think excessive bureaucracy की वजह से ये चलने वाला नहीं है. Lack of clarity on objectives, goals, KPIs. Luckily CMU include किया है, उससे थोड़ी सी clarity आएगी. I am sure that will help. उससे planning भी बेहतर होगी और one hopes के. And ultimately complete absence of accountability for outcomes. असल चीज तो ये है ना, ये बोर्ड आपने अपॉइंट कर लिया, बट व्हाट आर द आउटकम्स? उसकी आउटकम्स की मॉनिटरिंग जो है, टारगेटिंग, वो आपकी कैबिनेट की नहीं होती तो वहां कैसे होती है? मिनिस्टर्स की होती है आउटकम्स की परफॉर्मेंस, सेक्रेटरीज की होती है. इमरान खान ट्राई टू डू इट, लेकिन उसको मजाक हो गया था वो भी. तो जब तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स नहीं हो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोशिश हो रही है. एंड आई थिंक दैट शुड with if there is a robust CMU, and I think the cabinet committee on SOE, these are good forums. Overall, good thinking has also been done. I would say कुछ अच्छी steps हैं. अगर इनको seriously लिया जाए तो बेहतरी जरूर कुछ होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी शायद जो हम expect कर रहे हैं. Sorry. So I think some of these things, inapt quality of boards, that is being trying to, they are trying to address. अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि how is the quality of boards which are being appointed. तो उस पे allow me to share with you a story. मैं अभी अब्दुल्ला साहब को बता रहा था कि
2010 when I was on the IFAC board, and I was also at that time UN का एक forum है on financial reporting, उसका chairman भी था उस वक्त मैं जिनीवा में. तो global financial crisis हो गया 2009 में, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस UNCTAD ने एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एंड they asked me to chair because I was representing IFAC as well as ISAR's chairman. तो एक सेशन मैंने चेयर किया और एक चेयर किया जो मार्विन किंग साहब हैं, जो किंग जिनके आने के बाद जो है हमने अपना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया था, तो he chaired one of the session. So obviously we talked about corporate governance, and there was one gentleman from US who was the chairman of the association of the chairmen of the audit committee from US. So he presented on the role of the audit committee, independent directors and corporate governance में उनकी importance. So after his presentation, as usual Q&A में उससे पूछा कि Mr. David, you gave a brilliant presentation. Now tell us, how do you define independent directors in the context of US? तो उसने कहा कि you want a frank answer? Obviously, he said, the questioner asked, said yes, we want a frank answer. So he said, look, let me be very frank. In the context of United States of America, the definition of independent director is that independent director is the friend of the CEO. तो हमारे पास जो है ना, वो independent directors जो है या मिनिस्टर के दोस्त होंगे या फिर सेक्रेटरी साहब के दोस्त होंगे, which is fine. तो मतलब दोस्ती चलती है, it's okay, provided talent भी हो और quality भी हो, वो अगर साथ हो जाए तो I have no problem with the friendship also. तो I think देखना ये होगा कि what is the quality of the boards, उनके accountability mechanisms कैसे बनते हैं. But again, second बहुत बड़ी जो issue है इसमें, बात ये है कि PIA में बैठ के या पाकिस्तान स्टील में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड्स हैं, वो रिस्क टेकिंग कितनी करेंगे? क्योंकि सेठ अगर बैठा है, वो पैसा अगर बना रहा है, वो अपॉर्चुनिटी देखेगा तो वो दाव लगा देगा, अपना बैट करेगा. लेकिन जो सरकारी इदारों पे बोर्ड्स बैठे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क, एंड रिस्क टेकिंग के बगैर कोई इनोवेशन नहीं हो सकती. सो दिस इज अनदर इनहेरेंट लिमिटेशन, रिस्क टेकिंग, बिकॉज देयर आर नो स्टेक्स. Decision making extremely slow. There is absence of reward and punishment. ठीक है, आपका CMU performance evaluation वगैरह करेगा, लेकिन एक मरतबा बोर्ड अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद रोज रोज चेंज नहीं करेंगे ना. तो वहां अगर गलती हो गई तो फिर तो ये सारी जो है ना, इसमें गवर्नेंस के जो SOEs के inherent issues हैं. Then there is a scattered accountability. अब आप देखें, फाइनेंस मिनिस्टर शुड बी मैनेजिंग FBR, बट रोज प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे होते हैं, जहां मर्जी है प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करते हैं. As far as these SOEs are concerned, वो उनके बॉसेस जो हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बुला सकता है, सेक्रेटरी बुला सकता है, मिनिस्टर, बोर्ड्स, प्लानिंग कमीशन, प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग कमीशन जाते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज बुला के उनको मैनेजमेंट की बेइज्जती कर देते हैं. आप कई लोगों ने आपने देखा होगा, जो है आपको जाना पड़ता है वहाँ पर जो है. तो देन ऑडिट कोई है ही नहीं. जो ऑडिट का सिस्टम है, आप बात कर रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, वो अभी तक हम ब्यूरोक्रेट्स रखा हुआ है हमने, और हमें करेज नहीं है कि हम गवर्नमेंट को कहें कि भाई अगर आपने ऑडिट सिस्टम ठीक करना है तो कोई प्रोफेशनल लगाओ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाएं. वहाँ कनाडा में ऑडिटर जनरल सिस्टम ठीक हुआ जब वहाँ पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया था. तो डबल एंट्री सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, ये चीजें जो है ना, क्वालिटी नहीं आएगी उसमें. वो सिर्फ अपने पैरास बनाने के लिए होता है. क्वांटिटी ऑफ पैरास इज इंपॉर्टेंट, यू नो. तो ये जो सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, ये CMU के आने से खत्म तो नहीं हो जाएंगी, या आपकी जो कैबिनेट कमेटी और SOEs है उससे खत्म नहीं हो जाएंगी. ये चीजें जो है ना, तो इसलिए आई थिंक आई वाज ग्लैड
कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास एज यू वुड नो कि उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेटेजिक कोई एंटिटी है या एसेंशियल एंटिटी है तो उसके अलावा बाकी सारी प्राइवेटाइज करें. So I was glad, we are good. I think the finance minister जो हैं और ये अली परवेज साहब की अंडरस्टैंडिंग, I was glad to see कि उन्होंने कहा कि कोई स्ट्रेटेजिक नहीं है जो मैं अखबारों में पढ़ता रहा हूँ, कोई एसेंशियल नहीं है, सारी प्राइवेटाइज करें. So the answer is really, so I think instead of going into the provisions, I mean ये आपको पता है कि क्या सूरत हाल है SOEs की और ये I have already talked about it. I think I will not go into these slides. I will now come to the last यही चीजें जो हैं, what will be the impact of these reforms जो है. I think you have already Rahim has already covered कि CMU बन रहा है, कैबिनेट कमेटी और नॉमिनेटिंग कमेटी, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं. So I'll not go into that. बोर्ड का रोल, it's good that majority of the directors will be appointed, independent directors होंगे और chair will be from the independent directors. And this is the, as per the estimate of 2022, 30 trillion rupees की assets हैं SOEs की, which is 31% of the GDP, which is huge. और आप देखें वो दिखा रहे हैं कि बजाय इसके कि 30 ट्रिलियन कोई 2-3 ट्रिलियन रुपीस प्रॉफिट बना रही होती, they are all in losses. I mean overall losses में हैं, और ये तो मेरे ख्याल में अंडर रिपोर्टेड हैं losses. So this is the history, ADB or World Bank. So let's impact of reforms. मैं वो उन्हीं स्लाइड्स पे आ जाता हूँ because वो स्लाइड्स मुझे लगता है कि वो I messed up. अब ये जो inherent limitations हैं with the CMU and nominating committees, मुझे बताएं कि क्या will that change the skin in the game? Will the directors will have skin in the game? Answer is no. So कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है. Will these organizations, will they start owning it? Will the politicians, stop interfering in these entities? क्या वो jobs देना बंद कर देंगे? क्या bureaucracy जो है वो really committed होगी? Will they start understanding the business? जो ex officio आपके bureaucrats होंगे, will they start taking risk taking करना शुरू कर देंगे आप? तो ये अगर आप इसकी if you go through this list, ये जो 3-4 मेरी slides थी, तो you will come to the conclusion that yes, probably 10-20% improvement हो सकती है because of the oversight, CMU and if there is commitment of the government, and some better ministers are there, but it's not sustainable. So my final slide, again I think I missed it over here, वो ये है कि it is not the business of the government to run the business. जो minister साहब ने भी कहा, I think the answer to SOE crisis and answer to Pakistan's crisis is that we have to seriously cut the size of the government, reduce the government departments, reduce the SOEs, privatize, do a major privatization, and so that
the money that we borrow, और आपने शायद देखा होगा कि गवर्नमेंट हमारी पिछले 15-20 साल से इतनी एक्सपैंड हो गई है, and I didn't this इस साल अगर आप देखें बैंक्स की बैलेंस शीट उठा के देखें, बाकी दुनिया में जो बैंक्स की डिपॉजिट्स हैं, they are lent to the private sector, एडवांसेस देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाती है या बिजनेस करती है, दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. 90% of the employment and businesses are run by the private sector. हमारी सूरत हाल ये है कि इस वक्त if you look at the overall banking picture, जो टोटल डिपॉजिट्स हैं पाकिस्तान सारे बैंकिंग सिस्टम की, तकरीबन उनकी जो lending to the government है, it is slightly now more than their deposits. So in the last 2 years we know that the private sector advances तो contract हो ही रहे हैं, वो कोई फिर स्टेट बैंक उससे भी गवर्नमेंट इज अनेबल टू, उनकी एपेटाइट पूरी नहीं होती, सारी की सारी जो है गवर्नमेंट ले जाती है डिपॉजिट्स. सो देयर इज नो प्रोडक्टिविटी. जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं, इसलिए नहीं है. प्रोडक्टिविटी कम्स विद द प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप कम्स विद द प्राइवेट सेक्टर. सो व्हेन द government is running the business, government is running everything and taking away all the deposit holders' money, then there cannot be productivity, there cannot be innovation, there cannot be entrepreneurship. And that is the reason, and government wastes so much actually. और फिर उसका problem उसको address करने के लिए जो है, बजाय इसके कि government reduces its costs and expenditure, they are on a mission to increase the tax rates, increase the tariffs. Today, Pakistan's tax rates are one of the highest in the world to meet the deficit. So, that is the reason that there is no productivity in Pakistan. That is the reason I think the way forward, if you want to turn around this country, we have to reduce the scope of the government, we have to reduce the size of the government, we have to reduce regulation, also beneficial regulation but lower regulation. We have to reduce litigation and we have to cut the size of the government. So that's the way forward really. Thank you very much. On the state-owned enterprises. Ladies and gentlemen, now we turn our focus on another crucial area, and that is the challenges in implementation of the SOE law. And we are privileged to have Mr. Salman Amin among us. Mr. Salman is a fellow chartered accountant and is currently serving as a member of the Competition Commission of Pakistan. With extensive experience in the energy, finance and regulatory sectors, he has held pivotal roles at NEPRA, the Privatization Commission and OGDCL. His leadership has been instrumental in shaping power sector reforms, and he is an active member of various high-level committees, including ICAP's Economic Advisory Committee. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Salman Amin. Thanks for Saif साहब हमेशा मुझे पकड़ लेते हैं. Well, it's an honor to be at my own institute, and sharing the thoughts on the SOE with all my seniors and my colleagues. इसके अंदर ये है कि obviously I will be talking about the practical challenges, having served in the SOEs, dealt the SOEs in the regulatory domain. So, when we see a legislation, we see कि भाई इसमें नई चीज़ें भी आ गई हैं, वही चीज़ें हैं, then plain reading of the law कुछ और होता है, practical जिन्होंने किया होता है, यही law को जिन्होंने practically देख लिया है, ये जो SOE में काम कर रहे हैं, उनका perspective आप देखें, एक lawyer का perspective देखें, एक वो बंदा जो कि एक outsider है, third party है, उसका perspective देखें. There are so many different perspectives. So I would be trying to cover up 2-3 perspectives to it and how we have reached to this stage. थोड़ा सा मैं माजी में भी जाऊँगा, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा माजी में जाऊँगा, मगर ये है कि आगे हम जब बात करते हैं रिकमेंडेशन की और SOEs की, तो उसके ऊपर भी हम I'll touch upon those things.
अब तो नहीं, सूर्या साहब ने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया, लेकिन मैं उसमें से सिलेक्टिव जो है मैंने कुछ सेक्शन उठाए हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगा। दैट परटेन्स टू द जनरल प्रिंसिपल्स जो सराउंड कर रहे हैं SOE के। बिजनेस प्लान की बात की जा रही है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कमेटी, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर। फारूक साहब ने भी IFRS की बात की, एंड NSS साहब ने भी कुछ प्राइवेटाइजेशन की भी बात हुई। सो लेट्स ड्रिल डाउन फर्दर। When you have to study a law, start with the preamble. This is what I have learned from my seniors. अब जब आप इसका preamble देखते हैं तो उसके अंदर if you see the second para, whereas the governance and operations of these enterprises, if not made effectively, appropriately, affects the quality of service delivery by state as well as fiscal system. We know these words very well. And then, whereas अब इस law का क्या है? Expedient to specify principles governing the operation of state-owned enterprises. आप सब वाकिफ़ हैं कंपनी एक्ट से भी, कंपनीज ऑर्डिनेंस भी हमें याद था जब हम when we were studying, we were student of CA ICAP, तो हमें तो ऑर्डिनेंस पूरा कंपनीज ऑर्डिनेंस 84 आप सबको टिप्स पे याद होगा। फिर कंपनीज एक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया। इस्लामाबाद में होने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी कमेटी में, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में या किसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मगर ये कि थोड़ा सा माजी में जाते हैं, क्योंकि हम सब में से अक्सरियत है जो कहते हैं कि हम इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। मगर मैं थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ, मे बी कि शायद इस वक्त अब्दुल्ला यूसुफ साहब इसमें इन्वॉल्व हो, बाकी शायद इतने इन्वॉल्व ना हो। A pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. 1. Iron and steel industries. 2. Basic metal industries. 3. Heavy engineering industries. 4. Heavy electrical industries. 5. Assembly and manufacture of motor vehicles. 6. Tractor plants, assembly and manufacture. 7. Heavy and basic chemicals. 8. Petrochemical industries. 9. Cement industry. 10. Public utilities, that is to say, electricity, generation, transmission and distribution, gas and oil refineries. I am determined to see that the common man enjoys the true benefits of industrialization. The system of permits and licenses has for far benefited only a few families. Not even the small investor has been spared the exploitation of the ruling tycoons. The wealth of the nation must be for the benefit of all the people and cannot continue to be concentrated in the hands of a few individuals. The industries that have been taken over bear upon the life of every citizen and form the base without which no industrial development in the real sense can take place. The control of these industries now rests with the state of Pakistan for the benefit of the people of Pakistan. The people are now in charge of the course of their own industrial development. Now that these undertakings are to be utilized for the sole benefit of the state and the common man, the workers must make every effort to ensure increased production and the success of these enterprises. We must dedicate all our energies to ensure maximum production and highest quality. The workers will now have a real stake in the success of these undertakings. In their own interest, they must now work harder than ever before. Okay, just to recap what you just heard. The control and command of the people is to be asserted.
heavy electrical industry, assembling of motor vehicles, tractor plants, public utilities, include power generation, distribution, transmission, gas utility companies to be nationalized, not privatized, so that a common man enjoys true benefit of industrialization. Industries taken over have a positive impact on every citizen. These are just what you heard. I'm just repeating those words. Then control of these industries rests with the state of Pakistan for the benefit of people of Pakistan. These undertakings will be utilized for the sole benefit of state and common man. State and common man. Worker has to make all efforts to ensure increased productive and service enterprises. Now, this is what we were talking 50 years back, half a century back. And then, I was looking at the title of this seminar, it was talking about the new regime, the quest for excellence for SOE in the new regime. So the regime changes, perspective changes. We were talking at that time, not even privatization, we were talking reverse of that. That was, nationalization. And why? We were so sure that we are so capable of handling an SOE. We are so capable to ensure that, public assets are used to deliver to the benefit of the state and to the common man. And we clearly mentioned at that time, power generation, transmission, distribution, and gas utility companies. Where do we stand right now after 50 years? Look at the main loss-making entities, NHA, and again all other public utility companies. When now we are talking about, the Minister of State mentioned about the privatization, असद साहब ने भी इसको थोड़ा सा टच किया, मगर ये है कि ये माजी का एक पर्सपेक्टिव हमें पूरा समझ लेना चाहिए कि हम क्या उस वक्त समझते थे कि हम SOE को हैंडल कर लेंगे या SOE को हैंडल करना आसान है, या हमारा माइंडसेट और पर्सपेक्टिव एज अ नेशन है, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की भी 2 दफ़ा बात हुई, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस तरह है कि ये सिस्टम डिलीवर कर सके। एंड देन अगर आप में से कुछ प्रोफेशनल्स को मौका मिला हो विद वर्किंग विद द मिनिस्ट्रीज, उनके लिए कितना चैलेंजेस दे हैव टू फेस, एंड देन वी टॉक अबाउट कि भाई वो एक प्रोविजनिंग के ऊपर बात कर रहा है, ही हैज़ अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। जो ऑडिट प्रोफेशन में हैं, CA फॉर्म्स कर रहे हैं, दे हैव टू रियली फाइट फॉर द प्रोविजनिंग। वो कहते हैं जी प्रोविजनिंग ना डालें, लॉस हो जाएगा। वेल, द प्रोविजनिंग इज देयर। We are talking about IFRS, we are talking about prudent accounting and everything, and then we don't want any provisions in the account. वो जी बड़ा मसला हो जाता है। So आगे इसको further drill down करते हैं। Now again look at the preamble which I was mentioning. उसमें और अब इसमें क्या फ़र्क है? वही चीज़ें बात हो रही थी नेशनलाइजेशन के लिए, अब बात हो रही है गवर्नेंस के लिए SOE की। वही जिस तरह मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आप वर्ड देख लीजिए, सर्विस डिलीवरी बाय द स्टेट, फिस्कल डिसिप्लिन, ऑल दीज थिंग्स। बल्कि उस स्पीच में थोड़ी सी और भी बेहतर बात थी, उसके अंदर जो है ना वर्कर्स की भी ओनरशिप की बात की गई थी। ये आई डोंट नो SOE लॉ के वक्त शायद वो कंसल्टेशन प्रोसेस में वर्कर्स का पर्सपेक्टिव भूल गए, मगर मे बी कि शायद दैट वुड हैव बीन अगेन प्रेजेंटेड बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके जी, देन सेक्शन 5 के अंदर अब हम आते हैं। मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि सूर्या साहब ने कवर कर लिया, लेकिन जस्ट टू बिफोर आई कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, इसको थोड़ा सा रीकैप करना ज़रूरी है कि सेक्शन 5 बात कर रहा है प्रूडेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट की, वेल डिफाइंड बिजनेस प्लान हो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट्स हो, ट्रैक द प्रोग्रेस हो, मेजरेबल परफॉर्मेंस हो, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, transparent performance, monitoring of the performance, then competitive, वो जो मेरा subject भी है, and competition commission, then the production of the minority shareholders as well. This is section. Then section 8 is again talking about the business plan, और अगर किसी की subsidiary है तो how it's going to have a consolidated business plan, और consultation और जो submission है again
آپ ایک کارپوریٹ اینٹی ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں, آپ کا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, آپ کی میجورٹی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوگی, مگر آپ کا بزنس پلان 1973 کے رولز آف بزنس کے تحت آپ کی پیرنٹ منسٹری کرے گی. دین اس کے بعد سی ایم یو کا بھی ایک ڈیفائن رول کر دیا گیا ہے کہ سی ایم یو جو ہے وہ ایک ڈرافٹ لائن بنائے گا اور اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا. سو یو نو اگین تھوڑے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ سو مچ آف hierarchies created, so much of reporting ہی کرتی رہیں گے, اینٹیٹیز کریں گی تو پھر آئی تھنک امپلیمنٹ کب کریں گی, اور وہ بھی اتنے فورم کے اوپر بزنس پلان بنتے رہیں گے, اتنے فورم تک اپروو ہوں گے, تو پھر بورڈ کی کیا ضرورت ہے. اگر بورڈ ہے تو پھر اگین 1973 کے رولز آف بزنس کی کیا ضرورت ہے, پھر ایک نئے ایکٹ کی کیا ضرورت ہے, آپ 73 کے رولز آف بزنس کے تحت آپریٹ کر لیں. سو اگین دیز آر سم تھنگ وچ یو نو جو آپ کے سے پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں, سو دس سم تھنگ وی ہیو ٹو ہائی لائٹ ایز آئی کیپ ایز یو نو پروفیشنل ممبرس. دین دا اسٹیٹمنٹ آف کارپوریٹ انٹینٹ کہ بورڈ مسٹ پبلش اسٹیٹمنٹ آف کارپوریٹ انٹینٹ فار ایس او ای کورنگ دیٹ ایئر اینڈ نیکسٹ 2 فائنینشیل ایئرس. کارپوریٹ انٹینٹ, واٹس کارپوریٹ انٹینٹ? You have the memorandum and articles of association. You have your vision and mission statement. No, but you have to have a competent, corporate intent as well. بورڈ کی کمپوزیشن کے اوپر بات ہوئی, انڈیپینڈنٹ ہوں گے, ایکس آفیشیو بھی ہوں گے, ممبرس ہیو اسکل ہونی چاہیے, ان کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے, میجورٹی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہوں گے, سیمس پرفیکٹ. دین دی اپوائنٹمنٹ آف سی او جو ہوگا اس کا ایک پرفارمنس بیسڈ کانٹریکٹ ہوگا, اس کی پرفارمنس مانیٹرنگ بھی کی جائے گی, اور اس کے بعد یہ ہے کہ سی او کی ڈیولپمنٹ اینڈ سکسیس پلاننگ بھی کی جائے گی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی سی اوز ان پبلک سیکٹر آر الاؤڈ فارن ٹریننگ, یو نو دے آر ناٹ الاؤڈ, بٹ ہیئر اٹ از سیئنگ دیٹ سی اوز ڈیولپمنٹ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ شاید سی او کی ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سکسیشن پلاننگ کے اوپر ویل thanks to the CFOs, they are the perfect stuntmen. Whenever the CEO is fired, always the CFO is given the charge of the CEO. اور وہ صحافی بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی سی ایف او کون ہوتا ہے, جی سی ایف او 2 نمبر ہوتا ہے, تو جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے اس کو پھر سی او بنایا جاتا ہے. So that is unfortunate or fortunate but good for our profession. CFOs are normally from our profession. Then the audit committee establish, اس کے بارے میں بتایا گیا responsibility کہ وہی, یہ تو خیر more or less Companies Act کی باتیں ہیں, recommend the appointment of external auditors, address issues related to external auditors, SOEs کے assets کے اوپر آپ کو آگے ہم further drill down کریں گے تو دیکھیں گے کہ SOEs assets کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے. Then handle all reports, communication, review of half yearly, ensure coordination between internal external auditors. بعض جگہ آپ جا کے دیکھیں internal audit function exist ہی نہیں کرتا. SOE کے اندر زیادہ تر کے اندر I can say for sure more than 98% entities they don't have an internal audit function. اور اگر internal audit function ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی internal audit report نکال سکے. سو وہ بھی ایک ایشو ہے. اس وجہ سے بعض SOE are thinking of outsourcing. Please outsource to CA firms. ہمارے لیے CA firms کے لیے بزنس اچھا ہوگا, مگر یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے internal audit function has proven not very effective for the SOEs. Then investigate any violation of company's code of conduct or internal control system. بار بار بات ہوتی تھی پرائیویٹائزیشن کی, اسٹیٹ منسٹر نے بھی بات کی پرائیویٹائزیشن کی, کچھ ہمارے سینئر سر صاحب ہیں, ڈیپ رسپیکٹ فار ہم, مگر آپ کو اگر کوئی اینٹیٹی کا صحیح لٹمس ٹیسٹ چیک کرنا ہو نا, کس حد تک کارپوریٹ گورننس ہو رہی ہے اس اینٹیٹی کے اندر, یا اس ایس او ای کے ایکچوئل حالات کیا ہیں, آپ اس کو ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کے اوپر ڈال دیجیے. جب ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل اس کے اندر ہو کیا رہا ہے اس اینٹیٹی کے اندر. آپ IFRS کی باتیں کر رہے ہیں, آپ باقی چیزیں بات کر رہے ہیں, اور اصل مسائل آپ کو جب اینٹیٹی پرائیویٹائزیشن کے لیے آپ ڈالتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. We keep on criticizing that we have failed to privatize, or we keep on failing to privatize. Again, I very categorically say it is not the privatization issue. It is the corporate governance issue in SOE کہ وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی.
اب جب ہم بات کر رہے تھے اس لا کی ایکچوئل امپلیمنٹ کرنے کی کہ جی اس کو ایکچوئل امپلیمنٹ کرنا کیا ہے، یہ میں آپ کو ایک دو ایگزامپل ڈرل ڈاؤن کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پریکٹیکلی آپ ایک ایس او ای کے سی او ہیں یا بورڈ ممبر ہیں. For a second get into those shoes and find me a solution. ایک انڈسٹری ہے چوتھی دفعہ پرائیویٹائزیشن کے لیے آئی ہے، پیکو ہم نے نیشنلائز کی، فیئر انف. اب اس کے ریسنٹ ایشوز دیکھے تھے. این ڈی جو ہے اس نے ایک جے بی ایگریمنٹ کر لیا ہے جو کہ اس کے پاور سے بیونڈ تھا، پیرنٹ منسٹری سے اپروول نہیں لی. اگین 1973 کے رولز آف بزنس. اچھا اب آپ ہیں جی سی او، آپ کہتے ہیں کہ جس کو ایب انیشو غلط ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو کینسل کریں، مگر مسئلہ یہ ہے وہ کمپنی چلائی وہ جے بی رہی ہے. آپ بورڈ ممبر ہیں، آپ سی او ہیں، آپ اس کو ختم کریں، ایب انیشو کے غلط ہوا ہے، وہ جو کمپنی پروفٹ کما رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب ایس او لا کے مجھے تھوڑی سی انٹرپریٹیشن خود سمجھنی پڑے گی اس کے اوپر. دین a petition is filed by the creditor before the Lahore High Court. وہ ایک علیحدہ معاملات کر رہے کہ جی میرے پیسے نہیں ملتے. دین ایک نیب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ اس کے جو شیئرز تھے وہ این آئی ٹی نے کیے. این آئی ٹی جو ہے اگین اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز از ایس او ای لا اینڈ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کارپوریٹ گورننس. دین اس کے بعد لینڈ ہے 264 کنال پرائم لوکیشن جو لاہور سے فیملیئر ہے. کوٹ لکھپت از اے پرائم لوکیشن، بادامی باغ از اے پرائم لوکیشن. اینڈ یو نو وہ لینڈ اس کمپنی کے نام پہ نہیں ہے. اب ریٹرن آن ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے انویسٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ول یو پٹ اے ویلیو ٹو دیٹ لینڈ ان یور ویلیویشن اور دیٹ بڈ جو کہ ایسٹ اس اینٹیٹی کے نام پہ ہی نہیں ہے. اوکے جی اب ایسٹ اس نام پہ نہیں ہے، پھر سوال آتا ہے بورڈ کیا کر رہا تھا کس کے نام کے اینٹیٹی. دین اس کے بعد کچھ اسٹاک ایکسچینج کے بھی لسٹڈ بھی ہے، وہاں پہ نیشنل بینک اگین اسٹیٹ اون انٹرپرائز آ جاتی ہے. اس کے آپ ڈیفالٹر ہیں، آڈیٹڈ اکاؤنٹ 2018 سے نہیں ہے. پر کوئی آپ بات کرتے ہیں آئی ایف آر ایس کی، میں کہتا ہوں بکس آف اکاؤنٹ تو بنوا دیں. اس کے بعد دین ریکنسائل بات نہیں ہو رہی جو ہم بات کرے تھے نا نیشنل اکاؤنٹس کی. یو نو پیکو اور گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے ریسیویبل پیبل ہی میچ نہیں کر رہے ہیں. اور اب ہم اس اینٹیٹی کو بات کریں پھر اگین دیکھیں سمرائزنگ آل دس، جو فل ٹائم سی اوز کا کوئی بننا ہی نہیں چاہتا. میں آپ میں سے بھی کسی کو آفر کروں نا کہ اوکے جی آئی کین ٹاک ٹو دا فائنانس منسٹر، جی وہ سم ہاؤ تھوڑی بہت کلام دعا ہے، آپ سی او لگ جائیں، آپ ان کے فیصلے کر کے دکھائیں انڈر دا ایس او ای لا. No one is going to take this responsibility. The plain reading of the law is excellent. Implement that law on this issue. You know, there are practical challenges when it comes to the real world. Then, ایک ویسے بات کرتا ہوں سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ. It's a subsidiary of PACO, and then it has got a very prime location, you know, in Lahore میں چوکا بلڈنگ چیرنگ کراس اکثر لوگوں کو واقفیت ہوگی. باڈا ہاؤس آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے چند گز کے فاصلے کے اوپر ہے. اور یہ کمرشل پلازا ہے جس کی دکانیں کین یو گیس ایٹ واٹ پرائز دے آر بینگ رینٹڈ آؤٹ in 2024 سپٹمبر؟ 42,000 روپے پر منتھ، مین مال روڈ کے اوپر، چیرنگ کراس کے اوپر. اینڈ یو نو اس ریونیو کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ ایسے بنائے تھے جس کے اندر 10 سے 15 روپے سالانہ کوئی انکریز ہونا تھا. دین اس کے بعد ایک ایسے منسٹر آف انڈسٹریز آئے جنہوں نے وہاں پہ ایک کار شو روم بنایا، وہ فروزن ریٹ کے اوپر رینٹ کر دیا ہے. جب آپ فردر ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، آئی کین گیو یو دا نیم ایز ویل بیکاز دیز آر آن پبلک ڈومین انفارمیشن ہے. ایک ہے جاوید پرفیوم شاپ وہاں پہ، اس کے مالک سے جا کے بات کریں، وہ کہتا ہے میں 42,000 نہیں دیتا، میں لاکھوں روپے دیتا ہوں. جو بکس آف اکاؤنٹ ہے اس میں 42,000 ہے. سو اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا دین اس کے بعد 448 ایکرز لینڈ آف ایگریکلچر ہے قصور کے اندر، سال میں 2 فصلیں دیتا ہے. وہ لینڈ ان کے قبضے میں ہی نہیں ہے.
بورڈ کا آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, بورڈ ممبر وہاں پہ جاتے بھی ہیں, وہاں پہ قبضہ مافیا کو دیکھتے بھی ہیں. قبضہ مافیا نے وہاں پہ سولر پینل, سولر ٹیوب ویل سب کچھ لگائے ہیں, سال کی 2 فصل بھی اٹھاتے ہیں. 448 acres of land. And you know, when we are talking about SOE law, SOE act and everything, آپ یہ پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایسٹ ہے جو کہ ریٹرن آ رہا ہے مگر کسی اور کی جیب میں جا رہا ہے. دین اس کے بعد فائنینشیل 2016-17 کے بعد سے اویلیبل نہیں ہے. جو آخری آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, آئی کانٹ گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, کوئی سی او اس کا بننا نہیں چاہتا ہے. بورڈ اس کا زبردستی منتیں کر کے منسٹری آف انڈسٹری سے کہا بناؤ, ایک سیکشن آفیسر بھی اس کا بورڈ کا ممبر نہیں بننا چاہتا ہے. آپ انڈیپینڈنٹ کی بات کرتے ہیں, جو نان انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی کوئی نہیں بننا چاہتا ہے. دین اس کے بعد ہم نے LNG پلانٹس کی بہت باتیں کی, وہ خیر زیادہ میں نہیں کمپلیکیٹ ہو جائے گا, لیکن ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ جو اس کا ڈیٹ ایکوئٹی تھا, جو تھوڑا بہت فیبلیرٹی رکھتے ہیں ٹیرف وغیرہ سے اندر, اس کے اندر کائبر پلس 4.5 تھا. ڈومیسٹک ڈیٹ کو بعد میں کہا گیا, سوری یہ کائبر لکھا ہوا ہے, لائبر ہے, فورن ڈیٹ لائبر پلس 4.5 ہے اور ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے کائبر پلس 3.5 ہے. دین آئی پی پیز کے اوپر بڑی انکوائری ہو رہی تھی, نیب واز ویری ایکٹیو. سڈنلی یو نو نی جرک ریئیکشن آیا کہ نہیں جی آپ کی ڈیٹ فائنینسنگ اب کائبر پلس 1.8 ہوگی, بہت مہنگے ٹیرف ہوگی. پھر ہے نا, اب جناب اس ریٹ کے اوپر آپ کے پاس کوئی انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی بورنگ اور ایک پرائیویٹ سیکٹر بورنگ میں فرق ہوتا ہے. یو آل آر ماشاء اللہ ایکسپرٹ آن فائنینس. سوورن بورنگ ہمیشہ لیس ریٹ کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ رسک کم ہوتا ہے. اب آپ اس کے اوپر بتائیں کہ جی آپ کے اوپر کائبر پلس 1.8 کے اوپر کوئی تیار نہیں آنے کو. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوا, تمام معاملات ریفر ہو گئے فائنانس منسٹر کو کہ جو کہ ان کی کمیٹی یہ کرے گی. اب دوبارہ میں آپ کو SOE لاء کی طرف لے کے آتا ہوں. اس SOE لاء کے اندر سارے معاملات دیکھ لیں اور آخر میں معاملات تو پھر فائنانس منسٹر کے پاس جا رہے ہیں. آپ پھر کیوں CEO کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں, کیوں بورڈ کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں, بورڈ کیوں بنا رہے ہیں کمپنیز, اور اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہاؤ یو ہیو ٹو ہینڈل کلیکٹیولی ہولسٹکلی. آئسولیشن میں جب آپ کرتے ہیں SOEs کا تو یہ معاملات کہیں اور سے ہی خراب ہوتے ہیں اور وہیں سے معاملات ٹھیک ہونے ہیں. واٹ وی آر ڈوئنگ ود اٹ, اینڈ ناؤ وی ہیو گاٹ انادر لاء. دین ریسیویبل کا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایز بورڈ ممبر ہیں, آپ کے سامنے ریسیویبل بڑھ رہے ہیں. یعنی 2010 کے اندر 72 بلین, آپ بورڈ ممبر رہے ہیں 3 سال کی ٹرم کے اندر, آپ کی آنکھوں کے سامنے 270 بلین ہو گئے. آپ بورڈ ممبر ہیں, آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں. SOE لاء آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. ہماری پیٹرولیم اس کے شیئرز کا بھی ایشو تھا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اب آڈٹ کمیٹی ایجنڈا آئٹم کے اوپر ہی نہیں اٹھا رہی. اب وہاں پہ آڈٹ کمیٹی ہی نہیں اٹھا رہی تو اس کے بعد آپ اس کی شیئرز کو کس طرح اپ لوڈ کریں. نے تو یار بڑا زبردست پراپرٹی کی ہے سر. یو ہیو آنسرڈ. ڈیویڈنڈ اچھا لگتا ہے. اچھا, دین کیوں آپ شیئرز کو اپ لوڈ کریں. جینکوز کے اندر, جینکوز کی بھی ہم بات کرتے ہیں, یو نو ان کے ایسٹس کے اوپر چارج کریٹ ہوا ہوتا ہے. آپ اس چارج کو ہٹا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اگینسٹ سکوک بانڈ جاری ہوئے ہیں. دین کارپوریٹ اینٹیز بننی تھیں جو سینٹرل پاور ڈویژن کمپنی اور لوکل پاور جنریشن نون ایز بدو پاور اینڈ نندی پور پاور, ان میں سے آپ نے نکال کے کاو آؤٹ کرنی تھی, کارپوریٹ اینٹیز کرنی تھی. سو مینی ایئرس ہیو لاسٹ. بدو پاور پلانٹ کے ٹربائنس کے اندر 5 دفعہ آگ لگ چکی ہوئی ہے, مگر یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی اس کو کاو آؤٹ نہیں کر پائے. اب کاونگ آؤٹ کے فیصلے کس کو, SSCP کو بلیم کریں, کس کو بلیم کریں, یا بورڈ کو بلیم کریں. بٹ یو نو دا چیلنجز آر دیئر. اب یہ کارپوریٹ گورننس کی ایشو ہے. اینڈ اگین وداؤٹ گیٹنگ انٹو ٹو مچ ڈیٹیل, امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ نہیں ہے, گیس ایلوکیشن اسپیسیفک نہیں ہے, مگر میں یہی بات کرتا ہوں ایٹ ICAP فورم اینڈ ادر فورم ایز ویل کہ وی آر ٹو مچ انکلائنڈ آن اکاؤنٹنگ, فائنینشیل رپورٹنگ, آڈیٹنگ. Trust me, corporate governance is a very broad topic. It's a very broad subject. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بورڈ ممبر کی یا CEO کی ویژن ہونی چاہیے.
وہ جو بزنس پلان کی ہم بات کرتے ہیں نا, بزنس پلان از ناٹ نمبر کرنچ. These are the business plan which have to be addressed. And do we have the capacities, or do we have, you know, that vision, or do we plan to it? This is something which we have to answer before we are talking about SOEs law. Concluding recommendations. جو پریکٹیکل اسپیکٹ میں جو آپ کو بتا دیے ہیں, کیونکہ I could have gone into further details which might have been very interesting, مگر یہ کہ کچھ اینٹیٹی پرائیویٹائز بھی ہونی ہے, اس لیے میں سب کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا. سو اس کے کنسیڈرنگ دیٹ, ایک تو یہ ہے کہ جی جو بزنس پلان ہے نا, وہ اس کو سیگریگیٹ کرے ریسپیکٹیو ڈومینس کے, جی سی او, بورڈ, ایڈمنسٹریٹو منسٹری, جو کیبنٹ کمیٹی کی جو ہے کیبنٹ کی کمیٹیز ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ ایک اوور آل کمیٹی بنی ہے نا انڈر سیکشن 333 آف دس ایکٹ, وہ ایویلیویٹ کرے. دس از ناٹ دا وے دیٹ یو کیپ آن بیشنگ دا سی اوز, اور فار دیٹ میٹر بیشنگ دا بورڈس. یہ آپ کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا. ابھی میں نے آپ کو پچھلی سلائڈس میں ایگزامپل دکھائی ہیں کہ ان میں سے کتنے مسائل ہیں جو سی او نے حل کرنے ہیں, یا کتنے مسائل ہیں جو بورڈ کے فیصلے ہوتے ہیں. سو وہ ذرا ایک ایک کالم بنا دیں کہ یہ ایشو ہے کارپوریٹ گورننس بزنس پلان کا, اس کے اندر یہ ایشو سی او صاحب آپ کا ہے, یہ بورڈ کا ہے, یہ گورنمنٹ کے ہیں. سارا مدعا ڈال دینا, اس کے بعد جی سی او کی اینول پرفارمنس دیکھی جائے گی, بورڈ کی ایویلویشن ہوگی, انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوں گے. نو, وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ کون سی ڈومین کس کی ہے, اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو یہ SOE لا قابل استعمال ہوگا. دوسری بات, IFRS کے اوپر فاروق بھائی اگین معذرت کے ساتھ یو آر یو نو فلیگ بیئرر آف IFRS, میں تو کہوں گا بک کیپنگ کروا لیں, ٹھیک ہے. دین اس کے بعد IFRS, پھر کمپلیٹ IFRS کی ایسا صاحب نے بات کی, پورا IFRS بھی کر دیں, فیئر انف, مگر یہ کہ پہلے بک کیپنگ کروا لیں. ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی 2016-17 سے آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں بنے, اور وہ اینٹیٹی ہم نے پرائیویٹائزیشن کے لیے ڈالی ہوئی ہے. آپ بائر سائڈ کے اوپر ایک اینٹیٹی کو لینے جا رہے ہیں, آپ کے پاس آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں, آپ کی ڈیو ڈیلیجنس ہو ہی نہیں سکتی. پھر ہم کہتے ہیں ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. بھائی ایشو تو کارپوریٹ گورننس کا ہے, پرائیویٹائزیشن کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ایشو اگین کارپوریٹ گورننس کی ہے, SOE لا کی ہے. اچھا, موونگ فارورڈ. دین ابھی آپ کو ایگزامپلس میں نے دی کہ پروونشل اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کے معاملات کا ذکر نہیں کیا گیا اس لا کے اندر. ابھی جیسا لاہور کی کچھ اینٹیٹیز تھیں, قصور کا میں نے آپ کو بتایا, وہاں پہ دا لا از اونلی ٹاکنگ اباؤٹ ود سرٹن ایکسٹینٹ کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ ڈومین ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایکٹیو پلیئر ہوگا. مگر آئی تھنک جسٹ لائک پاور پالیسی میں جو اچھی باتیں قابل تعریف ہیں, پاور پالیسی کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈسکوز کی امپلیمنٹیشن کے لیے دے ہیو میڈ انشور کہ ڈسٹرکٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کا بھی رول ہوگا. سو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے کہ جو SOEs کے بہت سے معاملات ہیں جہاں پہ پروونشل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہیں, ان کو بھی اکاؤنٹیبل کریں, کیونکہ وہ بھی اسٹیٹ کا ہی ایک حصہ ہے, اسٹیٹ کا ہی آرگن ہے نا پروونشل گورنمنٹ اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس. دین جو رسک ایسوسیٹڈ رسک مینجمنٹ کی بہت بات ہوئی, آپ یقین کریں اس کے اندر ایک چیز جو ہے, چونکہ ICAP سے کہتا ہوں آپ لوگوں نے کیوں نہیں ریز کی, میرے اتنے کولیگس تھے جنہوں نے انٹر منسٹریل, میں خود بھی انٹر منسٹریل کمیٹی میں رہا ہوں, کہ آڈیٹر کا رسک اس میں ذکر ہی کہیں نہیں کیا گیا. آڈیٹر کا ہائی رسک ہوتا ہے جب وہ ایک SOE کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے. دس از سم تھنگ وچ ICAP شوڈ بی ریزنگ ایٹ آل فورم, کہ جی ایک جو ہوتی ہے نا جہاں پہ ہمیں پتا ہو انٹرنل کنٹرول ٹھیک ہے, انہیرنٹ ڈیٹیکشن رسک, آڈٹ رسک, ہم سب نے آئی تھنک کافی ان چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے. جہاں پہ انہیرنٹ رسک کی ہائی ہے اور SOE لا اس کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو 3-4 ایگزامپل صرف دیے ہیں. آپ ایز این آڈیٹر آڈٹ رپورٹ سائن کر کے دکھائیں, کیا وجہ ہے 2016-17 سے ابھی تک جو ہے نا وہ آڈٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ کوئی آڈیٹر آپ کو ہائی ریٹنگ QCR ریٹنگ یا ABC کیٹیگری والا آپ کو نہیں ملتا ہے آڈیٹر. I can see so many faces being of auditor, you know, I don't think they would be signing those audit report or you know accepting those assignments. تو اس لا کے اندر آپ نے اینٹیٹی کے تو رسک کی بات کی, ہمارے پروفیشن کا بھی تو دیکھیں نا جنہوں نے آڈٹ کرنا ہے, ہمارے بھی تو رسک ایسپیکٹ دیکھیں کہ آڈیٹر کے جو رسک ہے اس کو بھی کہیں کور کیا جائے, ہمیں بھی امیونٹی دی جائے.
اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم تو اس طرح کی اسائنمنٹ نہیں کر آئی کیپ کے ممبرس تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. دین جو بینچ مارکنگ کی بات ہوئی, اسد صاحب نے اپنی سلائڈ میں نیگیٹو ریٹرن آن ایسٹ دکھایا. ریٹرن آن ایکویٹی گورنمنٹ کی سب سے پہلے ایکویٹی ہوتی ہے, وہ نیگیٹو ایکویٹی ہیں سب کی. کچھ ہیں پروفیٹیبل ہو جی ڈی سی وغیرہ پھر مگر یہ کہ زیادہ تر کے اندر تو نیگیٹو ایکویٹی ہے. نیگیٹو ایکویٹی والے معاملات, ریٹرن آن ایسٹ کہ ایسٹ اتنے زیادہ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں مگر ان کے اوپر ریٹرن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ یوز ہی نہیں کر رہے. بیلنس شیٹ کے اندر آ رہے ہیں وہ ایسٹ مگر ان کے اوپر ریٹرن نہیں ہے. سو یو نو وین دس سی ایم یو وڈ بی ڈوئنگ اٹ, دے ہیو ٹو سی دیٹ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو مانیٹر یو نو ریٹرن آن ایسٹ, ای پی ایس, گیئرنگ ریشو کتنا چینج ہوا ہے وہ کتنا. دین دا رول آف فنکشن آف سی ایم جو ہے نا, اس کو بھی انڈیپینڈنٹ کیجیے گا. اب بہرحال بنا دیا ہے, کوئی ڈپلیکیشن بھی ہے مگر بنا دیا, اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیجیے گا. وائی آئی ایم سیئنگ اٹ کہ منسٹری پاور ڈویژن کے اندر بھی ایک پی پی ایم یو ہے, اگر جو پاور ڈویژن سے فیملیئر ہے, پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ یونٹ, کمپنی پی پی ایم سی اسے کہتے ہیں کمپنی میں, وہ بھی یہی کام کر رہی ہے لیکن اونلی فار پاور سیکٹر. ایک تو ڈپلیکیشن ہے مگر کیپنگ اٹ اسائڈ, مگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انہوں نے جینکوز کو پروفیٹیبل دکھا دیا. And somehow, you know, I was assigned that, I was made inquiry officer for that. کہ یہ کیسے ہو گیا, جینکوز ٹرن اراؤنڈ ہو گئے, بجلی بنا نہیں رہے اور ان کے بیلنس شیٹ پروفٹ لاس وہ کیسے ہو گئے. ویل دا پی پی ایم سی واز ناٹ انڈیپینڈنٹ. انہوں نے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے اندر پروویژننگ ہی نہیں ڈالی جو کہ لازمی تھی, اور ان پروویژننگ کی وجہ سے یا اور کہتے ہیں نا اور کچھ معاملات جو ونڈو ڈریسنگ بھی آپ اچھی ٹرمنالوجی سمجھتے ہیں وہ تھی. اینڈ مزے کی بات وہ آڈیٹڈ بھی تھی لیکن آڈیٹڈ بائی کاسٹ مینجمنٹ. تو سوریا صاحب ابھی اٹھ گئے ہیں, وہ خیر آئی کیپ آئی سی ایم اے کے بھی رہ چکے ہوئے ہیں کونسل ممبر. تو میں نے کہتا تو کائنڈلی آپ نے کوئی اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیا نہیں کیا, مگر تھینکس ٹو آئی کیپ اینڈ آئی کیپ ممبرس کہ یہاں سے کسی سی ایم ممبر نے اس کو انڈوز نہیں کیا. جنہوں نے کیا آئی ہوپ کہ ان کا انسٹیٹیوٹ اس پہ ایکشن لے. دین سیکشن 4A بات کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے رول کی کہ انفارمڈ اینڈ ایکٹیو شیئر ہولڈر. فیڈرل گورنمنٹ جب اپنی ذمہ داری لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک انفارم اور ایکٹیو شیئر ہولڈر ہوگا. ویل آپ کو ساری میں نے چیزیں دکھائی ہیں کہ یہ اس حد تک کیا اس کا رول بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے. تو مائی نالج, ہمبل نالج, آئی تھنک کہ صرف انفارمڈ اور ایکٹیو شیئر ہولڈر سے بات نہیں بنے گی. آپ کی جس وقت ہم بات کرے تھے نا, دیر ہیز ٹو اسکن ان گیم, آپ کو خود بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. آپ سب کو اکاؤنٹیبل کریں. دین فیڈرل گورنمنٹ وڈ ہیو ٹو سی کہ جو نیشنل اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر آپ کے ٹوٹل ایس او ایز کے کیا لاسز ہیں, کیا ایکومولیٹڈ لاسز ہیں, اینڈ اوور دا ایئرس کیا اوپر ہوئے کیا نیچے ہوئے. سو جو گورنمنٹ کا جو ہے فنکشن وہ بھی اس کے اندر اکاؤنٹیبل ہو, سب کو آپ نے اکاؤنٹیبل کر دیا. مگر آئی تھنک دا لیجسلیٹر شوڈ میک دا فیڈرل گورنمنٹ آلسو اکاؤنٹیبل. دین اس کے بعد جب آپ سی او کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا پرفارمنس کانٹریکٹ کریں گے, فیئر انف. مگر سی او کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیجئے کہ کون سے کنٹرولبل فیکٹرز ہیں, کون سے انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں. کتنے ڈسکوز کے سی اوز کے اشتہار آ چکے ہیں, کوئی پروفیشنل بندہ جو ہے وہاں پہ سی او بننے کو تیار نہیں ہے. وہی پرانے وابڈا کے آئی ریسپیکٹ فار دیم کیونکہ وہ کافی محنت سے کام کرتے ہیں, ان کو زبردستی پھر سی او لگا دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی یہاں سے ہٹیں, ہم کسی کو ناراض کریں اور واپس لاہور یا پنڈی اپنے نیٹو ٹاؤن میں جا کے بیٹھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کلیئر نہیں کرتے جاب ڈسکرپشن کے اندر, جاب ایڈورٹیزمنٹ کے اندر, واٹ از کنٹرولبل اینڈ واٹ از ناٹ کنٹرولبل, اینڈ دین وی بلیم آل دا تھنگس ٹو دا سی او, that is not the way. That is not how the law is saying very simply, but practical aspect is not way. You won't be getting good CEOs, and if you are not getting good CEOs, it's very unlikely that you would be able to turn around the SOEs. Then evaluation of ex officio and independent directors. Independent directors کے اوپر تو یہ ہے نا کہ جی وہ منسٹر بھی بیٹھے گا, کنسرن سیکرٹری بھی بیٹھے گا, پھر انٹرویو کرے گا, پھر آپ بورڈ ممبر بنیں گے, اور ایک جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری وداؤٹ دس پروسیس بھی ممبر بن جائے گا.
सो दे आर टू डिफरेंट यार्डस्टिक्स। जिम्मेदारी तो एक ही इदारे की है ना, है तो आप बोर्ड मेंबर ही ना, तो इवेल्युएशन के लिए दो डिफरेंट यार्डस्टिक क्यों है? Well, it has to be accountable from equal, measure and yardstick. So that is something which it should have been very comprehensively addressed in this law. Then उसके बाद ऑडिट कमेटी का जो हेड है वो कहा गया है कि जी वो कोई फाइनेंशियल जिसकी नॉलेज हो वो ऑडिट कमेटीज में हो सकते हैं। वेल अगेन ICAP वी शुड बी पुशिंग दैट IFAC की मेंबर बॉडी के जो होंगे प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर, उनमें से प्रेफर किया जाए कि वो ही इसके ऑडिट कमेटी में होंगे और ऑडिट कमेटी के एटलीस्ट हेड होंगे। अगर तमाम मेंबर नहीं हो सकते, मगर ये है कि चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी वी शुड बी पुशिंग एज ICAP दैट इट शुड बी अ मेंबर ऑफ एन IFAC बॉडी। एंड अगेन कंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये जो चैलेंजेस हैं ये पाकिस्तान से स्पेसिफिक नहीं है। दीज आर द चैलेंजेस विच हैव बीन फेस्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज। But what they did, they were able to address it. How? They were able to effectively plan and execute, realistically plan and execute. Why? Because failing to plan is planning to fail. And failure is no longer an option जो हमारे economic हालात हैं, failure is no longer an option for SOEs and for this country. I thank you all. crafted recommendations और जो I think practical examples हमें challenges explain किए, उससे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन obviously that shows the challenges ahead and what needs to be done. Ladies and gentlemen, we now move on to the most anticipated segment of today's seminar, and that is the panel discussion on enhancing organizational effectiveness in SOEs, best practices for governance and compliance. Moderating this session is none other than Mr. Muhammad Mubashir Bashir, who is a fellow chartered accountant working as CFO of Pakistan Single Window, leading the digital transformation of cross-border trade processes. With over 2 decades of leadership across public and private sectors, including Finca, Microfinance Bank, and MCB Bank, he has also served as an independent director, trustee, and advisory to various national and international organizations. With a big round of applause, ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Bashir. And we will introduce the panelists as well. Assalamu alaikum everyone. I'm pleased to moderate today's panel discussion on enhancing organizational effectiveness in state-owned entities. So as we begin the panel discussion, I'm pleased to introduce our panelists. Each brings a wealth of experience and insight regarding effective governance. Let's welcome first panelist, Ms. Masarrat Jabeen. She's the Executive Director at SECP, leads the Chairman Secretariat, International Relations and Anti-Money Laundering. She also serves as a SECP official spokesperson with 25 years of experience in public policy and governance. She has also driven significant reforms on transparency initiative in the capital market. And most importantly, she has been awarded Khatun Pakistan Award in 2024. She's a champion in diversity and My next panelist is Ms. Uzma Hayat. She's a fellow chartered accountant with 20 years of experience in finance, corporate laws and administration. She currently serves as a CFO and a company secretary Overseas Pakistan Foundation. She previously worked with the Security Exchange Commission, Pakistan and ICAP as well. And most importantly, the third panelist, Dr. Khurram Ejaz. He's the unit head of the Central Monitoring Unit, Ministry of Finance, Government of Pakistan. He oversees the evaluation and reporting of state-owned entities' performance under the Act and the policy. He's a very strong academic background. He is a PhD holder in public administration from the University of Science and Technology. And he also worked with the World Bank and Asian Development. Thank you for joining. So without wasting the time, we start with the questions. And a lot has been said about the governance and the main focus was on the directors, on the human resource, and the governance. So starting from you.
It is clear now? So the chapter 5 of the policy discusses about the appointment and the training of the directors, and there is an annexure 2. Thank you, sir. First of all, of course, thank you to ICAP for inviting me over and providing me with this opportunity, and of course, Rahman sir has been kind enough to provide me with this opportunity earlier in Karachi as well, not on the SOE side, but on the ESG, etc. So, Varsha Saab, actually, I think one clarity that, or maybe just a disclaimer from the SSP's perspective that my views expressed in today's session are purely mine in a professional capacity and would not necessarily reflect the views of the Commission, because there have been so many discussions that this should not be taken as something coming in from the regulator necessarily. And हमने आज तो I think we had touched upon a lot of from the practical side as we rather than just discussing the law itself. The role of SECP with respect to the directors training program, I would like to actually explain that first, is very specific because the law and the policy in fact requires the SECP to design a very customized directors training program for the directors on the SOE. And of course, as you rightly said, this is just not very limited to the directors training program for the directors only, but it is also for the senior management, and it was also for the CEO, the senior management, and the independent directors. If the proper criteria applies to all that as well. So under the directors training program, I mean, even before the policy came into play, before the SOE policy came into play, the SSCP had been working closely and facilitating, in fact, work between the Asian Development Bank and the PICG, which is the Pakistan Institute of Corporate Governance, to work on a customized program. So, of course, when the policy was notified, the SCCP started steering the process, and we then designed the broad contours of the program, the curriculum outlay, the units, the modules for in line with the requirements of the SOE policy. So at the moment we have two kinds of directors training program. One is the conventional one, which is for any other director who's not necessarily serving on the SOE. And there is one which is customized by SCCP, and ICAP is one of those approved institutes that offer the directors training program. So, I mean, essentially, that the directors training program covers, I would say, the entire concept of corporate governance, also with particular reference to the public sector, and essentially the requirements which have been stipulated under the SOE Act and the policy. So it just not stops at the corporate governance, the role of the directors, the role of the board of directors, the role of the committees, and also the conflict of interest situation. But in terms of these best international practices as well as the OECD principles, the SCCP has given the broad contours, and the institutes are primarily I would say rather they are flexible, and there is flexibility with respect to augmenting the course contents, and also basically choosing their own teaching methodologies. The SCCP one, the one that we've suggested or recommended, actually has both. It has, the structure that has been defined basically covers both, course in terms of case studies as well as, classroom-based simulation learnings. So I believe that, one, kind of a corporate governance training program or, certification should just not be enough, because there's a missing aspect to it, which is the CPD thing. As, regulatory frameworks are evolving, as markets are evolving, and we've seen a lot of coming through, the practitioners saying that, there's something probably missing with respect to the practical aspect of it. So laws jo aate hain, they typically are there as the benchmarks. They are there to just give you some kind of support. They advise you on and they facilitate. Just Asad Saab ne ek badi achhi cheez ye bhi kahi thi ki initially the Code of Corporate Governance itself was something which was very rule-based. And then later it was decided that we can be flexible enough, and as the market grew and as the understanding also evolved, to have it comply or explain. Lekin usme mera concern as a regulator hamesha yahi raha hai कि when you come to comply or explain, that the explanation should be cogent enough for the regulator also to accept, and probably also for the shareholders. Because aaj bhi agar Asad Sahab aap dekhenge under the Code of Corporate Governance, you do require an explanation for something that you are not in a position to, or for any practical reason that you are not complying with.
But then nobody is questioning also. I mean, the shareholders are also not questioning. It's enough for them to just, state in their annual reports that something is not compliant. So I think with respect to the corporate governance practices, there's never a sufficient kind of a, break where you say, bas ab yahan par full stop kar rahe, this is enough. So it's always, and also for the independent, directors' perspective, say, there was a lot of discussion that, how you can ensure independence of directors on the boards. I think most of us would do understand and also endorse that it is the mindset of it. We can have independent directors who probably are not related to the CEO, and the CEO is probably also not a friend or the CEO, whatever it is, but it has to be the mindset itself. So I'll not take a lot of time, just on probably one question, give opportunity to the other speakers, and then probably we can interact also separately, maybe to give my personal perspectives also on this. Thank you. CMU plays a very crucial role in monitoring and overseeing the compliances with this act and policy. And we are also talking about the performance of and evaluation of the board as well. So what sort of challenges do you think the CMU is in a central role in this act? So do you expect any challenges for implementing governance on companies as well as board? And what are the best practices that you can guide us for? Thank you, Mubashir Saab, and thank you, ICAP, for inviting me and become part of this discussion. And आपका बहुत ही जो है वो रेलेवेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हुई है उसमें चैलेंजेस हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, और ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और इन चैलेंजेस के होते हुए हमने एक सर्टन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए वर्क करना है. हमने अपना जो काम है वो हमने एक सर्टन एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारे चैलेंजेस हैं. अभी हमसे पहले प्रेजेंटर एक थे, उन्होंने सलमान साहब, उन्होंने 1972 से बात स्टार्ट की, और उसके बाद आगे उन्होंने जो है वो जिस तरह चीज़ें इवॉल्व हुई हैं वो वहाँ पे बात आई है. सो एक सर्टन एनवायरनमेंट है और उसके अंदर रहते हुए जो है वो हमने काम करना है, और वहाँ पे फिर ये जो है SOE एक्ट और फिर SOE पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान में. So there are challenges at company level, at government level, लेकिन हम उनको अब जब हम बात कर रहे हैं, पहला चैलेंज तो ये है कि गवर्नमेंट ने कैटेगराइज करना है, क्योंकि एक अभी मिनिस्टर साहब कह के गए हैं कि एक गवर्नमेंट का विजन आ गया है, और उस विजन के तहत गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट जो है वो कम करना चाहती है. अब जब वो फुटप्रिंट कम करना चाहती है तो कैसे करेगी, उसके लिए पॉलिसी ने एक गाइडलाइन दे दी है कि आया पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, और एक्ट ये हमें गाइड करता है कि जो SOEs हैं उन्होंने डिक्लेयर होना है एज स्ट्रेटेजिक या एसेंशियल या नॉन एसेंशियल. अगर तो वो स्ट्रेटेजिक, उसके लिए क्राइटेरियन मौजूद है, और फिर एसेंशियल के लिए मौजूद है, और उसके बाद नॉन स्ट्रेटेजिक है. अगर तो उनकी स्ट्रेटेजिक या एसेंशियल में कैटेगराइजेशन हो गई है, अगर वहाँ पे वो फिट इन नहीं होती हैं तो फिर उनको रिकमेंड होना है प्राइवेटाइजेशन के लिए. अब उसके लिए जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए उसके लिए फिर एक फोरम डिज़ाइन हुआ CCSOEs का, कैबिनेट कमेटी फॉर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, और फिर वो इस सारे प्रोसेस को. पहला चैलेंज जो था वो ये था कि फुटप्रिंट, जब गवर्नमेंट ने अपना फुटप्रिंट कम करना है तो वो कैसे कम होगा. वो ऐसे कम होगा कि वो स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर हुई होंगी SOEs या एसेंशियल डिक्लेयर होंगी, और अगर वो स्ट्रेटेजिक या एसेंशियल डिक्लेयर नहीं हो पाती तो फिर वो नॉन स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कहलाएंगी, और फिर अगर वो नॉन स्ट्रेटेजिक कहलाती हैं तो फिर उनकी प्राइवेटाइजेशन कैसे होनी है. सिंपली उन्हें प्राइवेट, और फिर वहाँ पे भी हमें पॉलिसी गाइड करती है इस चैलेंज से निकलने के लिए कि अगर वहाँ पे वो नॉन एसेंशियल डिक्लेयर हो गई हैं तो फिर उन्हें या तो प्राइवेटाइज किया जाना है, या फिर मिनिस्ट्री के साथ मिलके उनको उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान बनना है, और फिर उस ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान में आया कि मीडियम टर्म में आपने उस लॉस मेकिंग एंटिटी को बेहतर करना है, या आगे चल के जो है वो आपने कुछ मीडियम टर्म के बाद आपने प्राइवेटाइज करना है. डेफिनेटली, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि वो एंटिटीज ऐसी हैं कि वो प्राइवेटाइज कोई लेना भी नहीं चाहेगा बायर पर्सपेक्टिव से, अभी जब सलमान साहब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे.
سو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے ایز شیئر ہولڈر کہ ایک اینٹی ہے جس کی نیگیٹو ایکوٹی جاری ہے یا اور مسائل ہیں ان کے تحت وہ پرائیویٹائز کیسے کی جائے. سو اس چیلنج کے لیے بھی پالیسی کے اندر جو ہے وہ ایک میکانزم موجود ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن ہونی ہے تو پرائیویٹائزیشن سے پہلے اگر وہ فوری طور پہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی ڈیو ٹو دا ایشوز جو کہ ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئے نیگیٹو ایکوٹی یا ان کی کنڈیشن ایسی ہے, اس کے لیے ٹرانسفارمیشنل پلان, اور وہ ٹرانسفارمیشنل پلان جو ہے اس کے لیے کنسرنڈ منسٹری جو لائن منسٹری ہے اس میں اس کمپنی کا جو بورڈ ہے اور پھر بورڈ کے بعد سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کے تھرو وہ جو ہے ٹرانسفارمیشنل پلان بننا ہے, اور اس ٹرانسفارمیشنل پلان کے تحت جو ہے اس میں آگے چلنا. ان کیس اگر کوئی اینٹی اسٹریٹجک بھی ڈکلیئر ہو گئی ہے, اسینشیل بھی ڈکلیئر ہو گئی ہے اور وہ لاس میکنگ اینٹی ہے, تو پھر رول آتا ہے اس بزنس پلان کا, اور پھر اس بزنس پلان جو کہ فرم نے خود ڈیزائن کرنا ہے, اس کے لیے انہوں نے اپنے کے پی آئیز سیٹ کرنے ہیں. وہ کے پی آئیز جن کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اسمارٹ ہیں, یعنی کہ وہ میجربل ہونے چاہیے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, وہ ریلائبل ہونے چاہیے. سو آپ کی اس جو آپ نے بزنس پلان کے اندر اپنے ٹارگیٹس خود سیٹ کیے ہیں, انہی ٹارگیٹس کے اگینسٹ آپ کی جو ہے وہ پرفارمنس ایویلیویٹ ہونی ہے. سو اس میں آپ کی جو ہم سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ہم 6 منتھلی سیمی اینول اکاؤنٹس جب منگوا رہے ہوتے ہیں یا اس کے بعد سال کے بعد جب ہم اینول اکاؤنٹس منگوا رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان سیمی اینول اکاؤنٹس کو بھی اور پھر اینول اکاؤنٹس کو بھی ان کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اگینسٹ دا کے پی آئیز یا بینچ مارکس جو کہ ایس او ای نے اپنے بزنس پلان کے اندر سیٹ کیے ہیں. سو ان کے اگینسٹ ان کی ٹارگیٹ, سو جو آپ کے بزنس پلان کے اندر ٹارگیٹس یا کے پی آئیز آپ سیٹ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں سیٹ کر کے دے رہی. گورنمنٹ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ آپ خود ڈیزائن کر رہے ہیں اپنے کے پی آئیز, اور پھر ان کے پی آئیز پہ جب آپ اپنی 6 مہینے کی پرفارمنس رپورٹ کر رہے ہیں سی ایم یو کو, تو وہاں پہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ آپ کی اینول پرفارمنس کو اور سیمی اینول پرفارمنس کو میجر کر رہا ہے اگینسٹ یور اون ٹارگیٹس, اور پھر وہ ہم جو ہے وہ سی ایم یو کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کریکٹیو میجرز لے رہی ہے. سو جہاں پہ یہ سارے چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں, اس سرٹن انوائرمنٹ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ان چیلنجز کے لیے کہیں نہ کہیں گائیڈ لائنز بھی موجود ہیں, ایس او ای ایکٹ کے اندر موجود ہیں, ایس او ای پالیسی کے اندر موجود ہیں, اور جہاں پہ ایس او ای ایکٹ اور پالیسی کے اندر موجود نہیں ہے وہاں پہ پھر سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کو یہ ایس او ای پالیسی, ایس او ای ایکٹ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے یا امپاور کرتا ہے گائیڈ لائنز بنانے کی. تو وہاں پہ ہم گائیڈ لائنز دیتے ہیں اور پھر اگینسٹ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پرفارمنس ویلیویشن. ایک چیز آئی تھنک واٹ سیمس ٹو بی مسنگ جنرلی ان آر کارپوریٹ سیکٹر از دیٹ جو ہم بورڈس کی ایویلویشنس کرتے ہیں, so it's generally the evaluation of the board of directors, but there needs to be some kind of a scientific mechanism in place for evaluating the performance of individual directors as well. Because you see there are directors, or there are even, I won't shy away by saying that there are also women directors sitting on the boards, those who do not necessarily contribute. So the contribution there, the role that they play is there needs to be some kind of threat also associated with those boards. یہ نہیں ہے کہ board کی performance chairman or the chairperson just looks into the the performance of the other directors and they میرا اگلا کوشچن آپ سے فٹ اینڈ پراپر اسی کا ہے. میں اپنا this was not. So how do you feel your regulator side, and you are a CFO and company secretary of Overseas Pakistan Foundation? So is there any positive impact or negative impact? And from the doctor side, there is a fresh view. You can make your own business plan. So how do you feel although you are in? Thank you very much, Mubashir and ICAP NRC for having me here. The first thing is it impacted, there are many things we were doing earlier in CGRs, corporate governance schools. There are some additions in SOE Act, but they are very significant. They are very impactful. Some months back my life was in a routine lull, and now it's topsy-turvy for past 6 months, thanks to CMU
Because CGR was, somebody said it was actually, it became a tick box exercise. But there's, I'm very excited. There were a lot of challenges जो शाह साहब ने, आसिम अमीन साहब ने रेफर किए और वो बड़े खौफनाक challenges वो नज़र आए हुए हैं. लेकिन I'm at a personal level I'm enjoying as we act because there were many changes that I wanted that should have been here in my SOE, but I was not at liberty. ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, MD ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, तो ये चीज़ जो है ये इसी पैटर्न पे चलेगी because that's the custom. Now, as we act, the biggest thing that change it can bring is business plan. Mine is declared a strategic unit, but CMU has, the Finance Ministry has desired that a restructuring needs to be done. So we have given the KPIs, our KPIs, that's the way we are going to change our course correction, we're going to make it. Then we are making the business plan. It's delayed because all the restructuring, we're in housing business, we're in education business, we're incurring losses in those businesses. Then we have financial activities, financial aids and welfare activities for overseas Pakistanis. So I think there's a lot of margin for course correction, and personally I'm very much enjoying the impact. Yes, first there was one king or queen we had to bow to, now there are two, and a lot of things to be submitted in both quarters. But another thing that was said, I guess Surya Saab ke जो है compliance corporate governance rules की अब required नहीं है by SOEs. When we were going for 2024 audit, we asked our auditors, how would you give the cover? Because SOE Act asked an additional things from directors, that you will comment on the tax payment, you will comment on liquidity of the organization, then SOE compliance, and how, what will support the directors, some audit report or some consultancy. So when we asked SCCP, they said no, you are going to do the compliance report. So we are, there is a notification also from SCCP which says that CGR are not applicable, but in the letter they said that CGRs would be applicable too, and SOE Act would also be. So it's interesting. Then appointment of chief executive, I think that is something very new. We always had a bureaucrat, but now we have to appoint from private sector, and there's a lot of skirmish. Bureaucracy, of course, is dragging the field. Of course, they don't want their position to go away. So that is a difficult thing, challenging thing, but quite interesting. So there are many things that are interesting and going on. Instead of what we were talking about regarding the directors and the fit and proper criteria and the good human resource, and the succession planning and the good visionary CEOs. So how will you ensure and help the CMU for the fit and proper criteria, and if there would be any violation, how you will ensure that? So actually under the SOE basically policy, it is the prime responsibility of the BNC, the board's nomination committee, to apply the fit and proper criteria while making nominations for the board's positions. And as we all know that this is applicable on the independent directors, on the CEO as well as some senior management. So I mean the role of SCCP is quite limited under the SOE policy. So it's basically that we are supposed to review and to monitor the fit and proper criteria for the candidates that are referred to the SCCP. So practically, but I would say it's just the reviewing part of it, because once there is a reference made to the SCCP for reviewing the criteria of a certain candidate, it is basically based on certain information or data that has been provided to the SCCP by the CEO, by the SOE under the Companies Act, जो filings वगैरह होती हैं, etc. So our thought process, the reviewing the fit and proper is basically just based on the data that is with us at a certain point in time. And that too, as I said, provided by the SOE under the company's law.
So we do not comment necessarily on the suitability part of it because that is beyond our role. With respect to the monitoring, actually there is no continuous monitoring mechanism that has been provided for in the corporate in the SOE Act. Neither does the SCCP have any alert generation mechanism whereby you would have red flags if somebody has violated the fit and proper criteria or something. So it's just us looking into the data at a certain point in time and then reverting back to the line ministry or and to the CMU in case any violation is observed. So I believe if there is no monitoring criteria, the BNC is supposed to apply it. So the limited role that the SCCP has, besides just to quickly add to it through the other discussion, the Finance Ministry is already in process of reviewing the SOE Act and policy both, and the SCCP has also been asked to give its recommendation with respect to any amendments there and either to remove any anomalies, so just to improve the law. So what the SCCP would be suggesting is that the BNC should review and oversee the nomination process, and it should just apply then or conduct the due diligence at the time of making the nominations, and then report to the line ministry and to the concerned secretary, so that the concerned secretary then can take the action with respect to any non-compliances. But this is again, Bashir Saab, precisely for this reason that the requirement for declaration has been provided for in the policy, in the SOE policy, with respect to your availability as a director and the fit and proper criteria. So if there is a change that is affecting the fitness of a person, the individual is required to make a declaration or intimate to the SOE and to the SCCP that they are in violation, or there is a change that is impacting their fit and proper. So that is the process how it runs. But I think, in any case, I think it's very important for the CMU to have a centralized mechanism in place for nomination of directors, and to have a database for the directors on board of SOEs based on information that has been provided to it. So as I said, we need to basically just redo and overhaul the process so that it's more practical in nature. So if the SCCP just gives its feedback just as SCCP based on certain data at any given point in time, so that's not practical enough, because I as a director, so I would say, for example, just giving a hypothetical example, if the SOE requires that you can't be on the board of more than 5 companies. So if you happen to be on the board of another 6th company or 7th company, unless this is reported to the SCCP and unless the database is such that you have access to instant information, it will just be kind of a box ticks exercise. So I think there needs to be a centralized mechanism in place at the CMU. Thank you. As CMU को अभी बने हुए 6 महीने, बट as far as हम जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ जो हम इसका ख्याल भी रखेंगे और हमने उस पर सोचना भी स्टार्ट किया हुआ कि जैसे मुसर साहिबा कह रही थी कि वो 5 से ज़्यादा 6 में है तो वो खुद रिपोर्ट करे, बट जब हमारा वो डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा तो उसमें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो एक डेटाबेस बन रहा है CMU के अंदर बन रहा है कि जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कंपाइल हो रही है. सो एज फार एज वो अगले स्टेप में जब वो टोटली ऑटोमेटिक हो जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फ्लैग हो जाएगा कि ये नाम जो है ये हाँ जी. हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इन योर व्यू ये पैराडिग्म शिफ्ट हुई है और इसमें जो ये शिफ्ट है और ये बिल्कुल पॉलिसी में चेंज हुआ है, how that will affect the effectiveness of the goodness or efficiency of the state-owned entities. What are the 2 or 3 most important impact or the changes in this regime? सबसे पहली चीज़ अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई थी थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंटेशन के अंदर कि SOEs के पास एसेट्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी एसेट्स की यूटिलाइजेशन नहीं है, उनको प्रॉपरली रिटर्न ऑन एसेट जो है वो नेगेटिव साइड पे अभी यहाँ पे पिछली प्रेजेंटेशन या उससे पिछली प्रेजेंटेशन. सो उसमें जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस प्लान का एसेंस होता है वो आपकी फर्म के अंदर या उस बिजनेस के अंदर या उस कंपनी के अंदर अपने एसेट्स की इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन
کیا آیا فارم اپنے, کیونکہ بزنس پلان کے پیچھے جو ریشنیل ہے بنانے کے پیچھے کہ آپ آنے والے, اور پھر یہ بزنس پلان رولنگ بیسس پہ ہے کہ اگلے آنے والا سال اور پھر مزید اگلے 2 سال, سو اگلے 3 سال کے اندر فرم کی کیا پریورٹیز ہوں گی, وہ کس طرح سے اپنے ایسٹس کو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں گے تاکہ وہ اپنے ریٹرن آن ایسٹس کو میکسیمائز کر سکیں یا اس کو بہتر طریقے سے. یا ابھی بات ہوئی تھی کہ جب ایک بہت ساری کچھ SOEs جو ہیں وہ لاس جنریٹ کرتی ہیں تو وہ جو پروفٹ جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کا پروفٹ بھی انڈرمائن ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ ساری کی ساری فرم بائی لا دے آر باؤنڈ ٹو پریپیئر دا بزنس پلان اور پھر اس کے اگینسٹ آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ ہوگی, تو سب سے پہلی چیز جو اس میں پازیٹیو ہے کہ آپ کے ایسٹس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو شیئر ہولڈرز کا رائٹ ہے وہ گورنمنٹ ایکسرسائز کر رہی ہے تھرو سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ اور مور اسپیسیفکلی کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, جو کہ اس ساری کے ساری انفارمیشن کو جو رپورٹنگ ہو رہی ہے SOE سے CMU میں آ رہی ہے اور CMU سے آگے رپورٹ ہو رہی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں, وہاں پہ وہ جو شیئر ہولڈر کا رائٹ ہے گورنمنٹ کا وہ انشور ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ کے بینچ مارکس کے اگینسٹ آپ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ بھی کیا جا رہا ہے اور پھر اس کی ریزنس بھی ڈسکس ہو رہی ہیں اور اسی کی بنیاد پہ کیٹیگرائزیشن کا پروسیس ہو رہا ہے. اور تیسری چیز جو کہ بہت اچھی ہے کہ کمپنی یا فرم یا بزنس اپنے آپ میں اس کی بورڈ کی انڈیپینڈنس کو بھی کہیں نہ کہیں یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے SOE ایکٹ کے اندر اور SOE پالیسی کے اندر. سو بورڈ جو ہے وہ بہت سارے معاملات کے اندر انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر وہاں پہ پبلک سروس ڈیلیوری یا پبلک سروس آبلیگیشن کو بھی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک سروس آبلیگیشن کو, اور آنے والے وقت میں یہ جو ہے اگلے چند مہینوں کے اندر پبلک سروس آبلیگیشن کا فریم ورک بھی جو ہے وہ جب ڈیولپ اور امپلیمنٹ ہو جاتا ہے جس پہ ہم CMU میں کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ گورنمنٹ اور اینٹی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ میں انٹر ہوں گے اور پھر وہ بھی ایک بہتر طریقے سے. سو اگر ہم بزنس پلان کی بات کریں, گورنمنٹ کے شیئر ہولڈر رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کی بات کریں, ہم بورڈ کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کریں یا PSO فریم ورک کی بات کریں, تو یہ بہت سارے پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ اس میں سے, اور اس میں ان چیزوں کے اندر گورنمنٹ SOEs کے پاس جو بزنسز ہیں ان کے پاس بہت اسکوپ ہے پرفارم کرنے کا, اور اس کو جو ہے وہ اگر ان ایسٹس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنے ریٹرن آن ایکوٹی یا ریٹرن آن ایسٹس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. سو دیر از اسکوپ فار بیٹرمنٹ تھرو دیز. جہاں بہت سارے چیلنج ہیں وہاں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. میں لاسٹ کوشچن میں اس میں سے ضرور دینا اوپن دا فلور فار دا کوشچن آنسر. آپ کی زندگی میں بزنس کوئی بہتری آپ محسوس کرتی ہیں؟ Different, I think 3-4 very positive things I think are going to happen. But what I'm saying, independence of the board, یہ تو دیکھیں گے کس طرح انشور کرتے ہیں. بٹ جیسے یونینائزڈ انوائرمنٹ ہے, آپ کو فزیکل اسپیس آپ نہیں دیکھتے, آپ کو کچھ بینیفٹس دینے پڑتے ہیں, آپ ایفیشینسی, آپ ٹو ایڈ کہ پرائمری آبجیکٹیو SOE ایکٹ کہتا ہے آپ کا ہے ٹو رن دا آرگنائزیشن ایفیشینٹلی. اس کے بعد اگلا پرائمری آبجیکٹیو آپ کا میمورینڈم آف ایسوسیشن میں دیا ہوا. تو یہ SOE کے DNA میں ہے نہیں یہ چیز کہ ایفیشینٹلی رن کرنا ہے اور آپ نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ بزنس پلان میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. بٹ آئی فورسی کہ گورنمنٹ نے بڑھا دی اپنے امپلائیز کا ہاؤس رینٹ 50% بڑھا دیا. آپ کے پاس فزیکل اسپیس ہے یا نہیں, آپ کے پاس پروفیٹیبلٹی ہے یا نہیں, آپ کے یونینائزڈ امپلائیز آ جاتے ہیں کہ جی یا تو آپ کر کے دو گے اور جاتے بھی. بزنس پلان میں آپ 3 سال کے لیے ایک چیز انشرائن کر دیتے ہیں, یو ول گیٹ کنفرنس فرام منسٹری, یو ول گیٹ کنفرنس فرام CMU, دین گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. وہ جو لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو آپ کو یہ ہمیں دینا پڑے گا. سب سے زیادہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے جو جتنی میں نے دیکھی ہے HR کی مت میں بہت بلیڈنگ ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ دیں لیکن فزیکل اسپیس اویلیبل ہے تو دیں بس, جس مت میں بھی دینے ہیں. اور پھر لوگ پروفیٹیبلٹی جنریٹ کرنے کی بھی کہ ہے نہیں. ایک ریگولر امپلائی کے اندر صرف یہ ہوتا ہے پیسے لینے ہیں, سیلری وہ تو مل جانی ہے,
باقی پیسے جو ہیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کو کوئی ایکسٹرا پیسہ ہونا چاہیے, سیلری تو آپ کو کچھ نہ کرنے کے لیے مل جائے. تو یہ چیزیں بزنس پلان میں ایڈریس بہت سی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں. میرے خیال پھر آپ بائنڈنگ کر لیں گے, بورڈ کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے, تو منسٹری آپ کی بہت کم چیزیں ہیں جس میں اس کی انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ کین بی ویری پازیٹیولی یوٹیلائز اگر ول از دیئر ٹو چینج. وہ ہونا مینجمنٹ میں, اور وہ انڈیپینڈنٹ آپ سی او لے آئیں گے, آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ چیئر ہوگا تو شاید ول ہی ایکسرسائز کرے. So I open the floor for the question. Now the question should be very crisp and you have to identify which panelist you are directing for. NHA is the highest loss-making entity, but it is not under consideration of privatization. What reforms are being undertaken for minimization of this loss, and why this is not being considered for the privatization? Thank you so much. اسٹریٹجک امپورٹنس یہ ہے کہ بہت سارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جو کہ اکراس پاکستان NHA کی مدد کے بغیر مکمل نہیں کیے جا سکتے. بلوچستان کے فار فلنگ ایریاز میں, KPK کے فار فلنگ ایریاز میں, ایون سندھ, پنجاب اور مختلف جو اگر پاکستان کے, تو وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایک گورنمنٹ کی اپنی اتھارٹی ہونا لازمی ہے. باقی جو لاسز ہیں وہ کافی سارے ایشوز ہیں کیونکہ وہ پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ لون دے کے کروا رہی ہوتی ہے. سو دیر آر ایشوز جن کی وجہ سے وہ لاسز میں ہے, لیکن اس کے لیے بھی جو NHA ہے وہ ود ان نیکسٹ 6 months اپنا ایک وائبل بزنس پلان لے کے آئے گی, وہ امپلیمنٹ ہوگا اور آنے والے سالوں میں اس میں ٹرانسفارمیشن ہوتی بھی نظر آئے گی. سو آپ کی بات بجا ہے, بٹ ان کا بزنس پلان اگلے چند آنے والے ہفتوں میں وہ بورڈ جو ہے وہ اپروو کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی. لیکن وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جب تک گورنمنٹ اس NHA کی مدد کے بغیر پھر گورنمنٹ وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس مکمل نہیں کر سکے گی. سو دیٹ از وائی کہ وہ جو ہے NHA کو اسٹریٹجک اینٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور وہ اس کی سیکورٹی ریزنز ہیں, اس کی اسٹریٹجک ریزنز ہیں, اس کی سوشل ریزنز ہیں. کئی ایسی پروجیکٹس NHA کر رہا ہوتا ہے جن کی شاید فائنینشیل وائبلٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پروفٹ جنریٹ کر سکے, لیکن وہ اوور آل جنرل پبلک کے لیے وہ پروجیکٹ کرنا ضروری ہے. اس لیے وہ NHA وہ ایک سرٹن ایریا کے اندر جو ہے وہ روڈ یا انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرا وہ گورنمنٹ کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے وہ کرنا. سو یہ ایشوز ہیں جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں NHA کے ساتھ. So I will request instead of anyone from the regulator public interest entity is necessarily an SOE because so they are not SOEs necessarily. SOEs have been defined in the law, so they are giving the the definition. The nature of government basically it should be government or it's any of the entity. اس میں لکھا ہے کہ جی گورنمنٹ کا شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے ہے, کنٹرول آن دا بورڈ کے حوالے سے, کنٹرول اینڈ اونرشپ. یا سو دیٹس مور دین 50% اونرشپ اور کنٹرول ہے تو وہ SOE ہے. لیکن جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ آئی کیپ از اٹ SOE اور ناٹ, وہ بھی ایشو آ سکتا ہے. بٹ آئی تھنک دا مین ایشو جو ہے نا, جو SOE لا کا پرپز ہے, اگر آپ دیکھیں فوکس از کمرشل اینٹیز. کمرشل اینٹیز اون اور کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ وہ SOE کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, کیونکہ آئی کیپ SOE مطلب کمرشل اینٹی نہیں ہے, تو اگر ہو یا نہ ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. سارا فوکس جو ہے ایز آئی انڈرسٹینڈ اس میں یہ ہے کہ جو بزنس اینٹیز ہیں وہ پراپر گورن ہونی چاہیے, اور جب یا انلیس وہ اسٹریٹجک ہیں, اسینشیل ہیں, پرائیویٹائز ہونی چاہیے. اینی وے مائی کوشچن, ون آف دی بگیسٹ ایشو ان دی SOEs is the circular debt. More than 5 trillion rupees آپ کا پاور اور گیس میں سرکولر ڈیٹ ہے. اب PSO کے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کا انٹرسٹ تو یہ ہوگا نا کہ ہمارے پیسے ہمیں ملنے چاہیے تاکہ ہم بزنس کریں. تو اس سچویشن میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سروس آبلیگیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو نیوٹرل کرے گی, تو اس کا نمبر 1 اس پہ جو ہے گورنمنٹ کا کیا پرسپیکٹو ہوگا اور ڈائریکٹرز کا کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. نمبر 2 ایشو ول بی دی اکاؤنٹنگ ایشو. اگر آپ IFRS اپلائی کرتے ہیں
تو وہ تو سارے کے سارے اکاؤنٹس جو ہیں جو جہاں پر سرکولر ڈیٹ کے ریسیوبلز ہیں وہ سارے آپ کو IFRS 9 کے حساب سے جو ہے پریزنٹ ویلیو پہ کرنے پڑیں گے اور ٹھیک ٹھاک اکاؤنٹنگ ان کی چینج ہو جائے گی اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چینج ہو جائے گی. اس میں ایگریمنٹ ہوگا اور اس ایگریمنٹ میں ساری چیزیں طے ہوں گی. سو اس کے لیے آلریڈی ایگریمنٹ ہے نا, ITPs ہیں, ساری ایگریمنٹ ہے, گورنمنٹ از ایکچولی وائلیٹنگ دی ایگریمنٹ. سو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو وہ پے کرے گی, وہ ایگریمنٹ ہوگا اور وہ فریم ورک ہے, اس میں اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز پہ بھی فریم ورک آ جائے گا آنے والے چند مہینوں میں. اس سیشن کے بعد ویسے سب کی بھی ایک پریزنٹیشن ہے, وہ بھی تھوڑا سا زیادہ لیبوریٹ اور لائٹ ڈال سکیں گے. لیکن بہرحال گورنمنٹ اس میں جو ہے گورنمنٹ ول ہیو ٹو پے. بہرحال وہ وائلیشن ہوتی ہے تو دس از اے سیپریٹ تھنگ, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن بائی دا ورچو آف لا, جو لا آف لینڈ ہے اس کے تحت تو ایگریمنٹ ہوگا SOE کے اندر بھی اور بٹوین SOE. کافی ڈائلیماز آئیں گے آپ کو میرے خیال میں. بیسیکلی SOE ایکٹ میں فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا دیا گیا. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ ان لیجسلیٹو رول ہے, یعنی کہ مجلس شورا کا ممبر, اور ان لیجسلیٹو رول اور ناٹ ان لیجسلیٹو رول, یعنی کہ کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈر نہیں ہو سکتا. جبکہ بورڈ نامینیشن کمیٹی کے تحت ہم نے اتھارٹی ہی, یعنی کہ جو چیئرمین ہے بیسیکلی بورڈ نامینیشن کمیٹی کو منسٹر ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کنفلکٹ سر آتا ہے. دوسرا سر SOE ایکٹ کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ہم SOEs کو ایفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں, ان کو بیسیکلی فسکل اسٹیبلٹی جو ہے فائنینشیل ہونی چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 3/4 میجارٹی سے بجٹ پاس ہوگا, 3/4 میجارٹی سے CO اپوائنٹ ہوگا, 3/4 میجارٹی سے آپ کی کارپوریٹ جو انٹینٹ رپورٹ ہے وہ بنے گی, اسٹیٹمنٹ سوری. اور اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں کمپنیز ایکٹ کو, کمپنیز ایکٹ کا جو سیکشن 2 سب سیکشن 66 ہے وہ کہتا ہے کہ ہر جو اسپیشل ریزولوشن کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو بھی اسپیشل ریزولوشن ہوگی وہ 150 آف دا جو ہے سیکشن جو ہے اس کا کمپنیز ایکٹ کا, وہ SECB کو ہم نے رپورٹ کرنی ہے. اب کمپنیز ایکٹ میں اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے CO اپوائنٹمنٹ کیا ہے تو آپ نے اسپیشل ریزولوشن فائل کرنا ہے. تو اب یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں SOE ایکٹ کے تحت, رپورٹنگ ہم کر رہے ہیں SECB کو جو کہ ریگولیٹر ہے, اور SECB جو ہے ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے کمپنیز ایکٹ کو, اور وہاں پہ وہ چیز مینشن ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک دیر از این anomaly. اور دوسری بات سر یہ کہ اگر ایفیشینٹ بنانا ہے, جی سر صرف ایک کو آنسر کر لیں. SOE Act and the companies law. دیکھیں SOE Act is a distinct act which has been designed and of course formulated for the SOEs only. جو Companies Act ہے آپ کو 2017, that's obviously a separate one. آج دن تک کہ before even the coming into play of this SOE Act, آپ کا company law applicable تھا. جب یہ SOE ایکٹ آیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ جی so this is special legislation and it is going to be effective for all those SOE that are under its umbrella. جو SOE Act ہے itself, as a regulator, we also admit that there are, it warrants a review and there needs to be a complete review also vis-a-vis the Companies Act. یہ بارہ ہم کہہ چکے ہیں منسٹری کو بھی, ہمارے جو discussions ہوتی رہی ہیں at a very senior level also, that there needs to be some kind of a review of the law vis-a-vis the Companies Act, because لوگوں کو Companies Act کی ہی عادت تھی آج تک, وہی SOEs اسی Company Act کی کرتی تھی. So, but it doesn't mean necessarily کہ اگر SOE Act ایک چیز کر رہا ہے تو the company law will still be applicable. The company law is not applicable. In fact, SOE Act میں تھوڑا سا anomaly یہ بھی ہے, if you would like to also comment on it. There are certain provisions which are not covered in the SOE Act. جس طرح سے وہ آپ AGMs کی بات کر رہے ہیں یا auditors کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, so they were not there. So ideally, the SOE Act should have had a provision saying that any other provision which is not covered in the SOE Act, there the company law should prevail, and وہ نہیں ہے. So with regards to this, I mean, there is no clear-cut answer. Yes, there are two different provisions. Yes, whichever is correct. اب جب company law کو آپ نہیں ادھر apply کریں گے تو جو بھی provisions ہوں گی of the SOE Act, they will be applicable. Appointing authority ہے وہاں پہ. So government is the shareholder. تو اپوائنٹنگ تو وہ گورنمنٹ الیکٹڈ ہی ہے پاکستان میں, تو دیر از نو ہارم کیونکہ وہ شیئر ہولڈر ہے تو انہوں نے ایک سب لائن ہونی چاہیے. بیسیکلی اس وقت ہم کر کے رہے ہیں کہ ہم SECB کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں,
ہم CMU کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں, ہم آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے انڈیپینڈنٹ ایکسٹرنل آڈیٹرز کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں, اور اگر کچھ ڈونر سے منی آئی ہے تو ہم ڈونر کمیشنز کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم منسٹریز کو بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیاں, نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹیاں, PAC ایون, تو اس طرح کے فورمز پہ بھی جو ہے نا وہ سارا, تو کوئی ایک ایسی رجیم SOE ایکٹ کے تحت آ جائے کہ SOEs کو پتا ہو کہ ہمارا ریگولیٹر یہ ہے, ہمیں کس نے فالو کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ موسٹ سوٹیبل ہوگا SOEs کے لیے. اور وہ ایک کنفیوژن تھی ایٹ اسٹیج, لیکن جو ہے کہ لیجسلیٹو جس کا رول وہ نہیں ہو سکتا, وہ بورڈ پہ نہیں ہو سکتا. BNC از ابو دا بورڈ, وہ منسٹری کے لیول پہ ہے, اس لیے وہاں پہ پریکٹیکلی کہیں پہ بار نہیں کیا گیا. دوسری چیز 3/4 میجورٹی, یس میرا خیال ہے CMU کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وی آر گوئنگ ٹو ایڈورٹائز فار چیف ایگزیکٹو. یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں بڑا مشکل ہوگا. 3 بندے آپ ساتھ کر لیں گے اور اپوائنٹ کرنا ایک ایشو ہوگا, اور پھر ریموو کرنا ایک اس سے بڑا ایشو بن جائے گا. لیکن ایک جو 3/4 جو ہے نا اسپیشل ریزولوشن SCCP میں کرنی ہے, وہ ہے AGM کی اسپیشل ریزولوشن. یہ 3/4 میجورٹی ہم بورڈ کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے تو, اور جو چیز SOE ایکٹ اسپیسیفکلی ڈسکس نہیں کر رہا, وہاں پہ کمپنی ایکٹ ہی اپلیکیبل ہے, آل اٹس پروویژن. جہاں پہ کنٹراڈکشن ہے وہاں پہ SOE ایکٹ اپلائی ہوگا. دیٹس ایکچولی میرا کوسچن یہ تھا, ویل آف آپریشن ہٹائیں گے نا تو اونر ہے. 2 بیوروکریٹس ہوں گے نامینیٹنگ کمیٹی میں, اور منسٹر پولیٹیکل آفس ہولڈر ایک ہی ہوگا. تو بیوروکریٹس تو ہے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ whether we like it or not, the government is run by the politicians, right? And under the rules of business, and this is not just Pakistan, everywhere, the Prime Minister is the government, the ministers are the government. تو ان کو جو ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ رن کرنے کا اور اوور آل پالیسی کا وہ تو آئی تھنک پاور جو ہے نا دیٹ از فیئر. لیکن یہ آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ دے ایگریڈ, میرے خیال میں پڑھا بھی نہیں ہوگا لیجسلیچرز نے, کہ دے ایگریڈ کہ پولیٹیکل آفس ہولڈرز جو ہے نا بورڈ میں نہیں آئیں گے اور بیوروکریٹس جو ہیں ایکس آفیشیو کنٹینیو کریں گے. سو آئی تھنک دیٹس واٹ از real issue is, do we have the right ministers and competent ministers to be able to manage their departments? That is the key. Baki, you can't, I mean, I don't know about the next world, is duniya mein jo hai, you can't get out of politicians. Mustafa Fax case کے بعد جو ہے وہ collective wisdom کی طرف ہے. ہمارے پاس جو ہے پہلے گورنمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ پرائم منسٹر تھا, اور UK میں پرائم منسٹر از فرسٹ among the neighbors, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اس کا کیبنٹ, تو وہ 18th amendment میں ایکچولی اٹس ناٹ مصطفیٰ امپیکس, کورٹ ہیز جسٹ انٹرپریٹڈ 18th amendment. 18th amendment میں انہوں نے جہاں لکھا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن میں کہ پرائم منسٹر از دا گورنمنٹ, پرائم منسٹر ایڈوائس جو ہے اس پہ پریزیڈنٹ ایکٹ کرتا ہے, اس کو انہوں نے چینج کر دیا پرائم منسٹر اینڈ دا فیڈرل منسٹرز. تو مصطفیٰ امپیکس میں پھر سپریم کورٹ نے کہا آپ لوگوں نے خود ہی کہہ دیا ہے, so it is the entire cabinet. اس لیے سارے decisions now they go to the cabinet. یہ 2 کوسچن ہم اور لے سکتے ہیں. ٹائملی ڈیسیژن میکنگ سے, اور ڈیسیژن میکنگ بورڈ کر رہا ہوتا ہے. اب بورڈ میں جب آپ نے اس کی کمپوزیشن میں یہ تو بات کر رہے ہیں کہ کون بندہ نہیں آ سکتا, یا 18 سال سے کم آ سکتا ہے, 40 سال سے کم ہونا چاہیے, 18 سے بڑا ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ بورڈ پہ سیکٹر اسپیسیفک ایکسپرٹس ہونے چاہیے, پلس فائنانس کے 2 بندے ہونے چاہیے, HR کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, لیگل کا ہونا چاہیے, IT کا ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ بورڈ پہ ہوں گے تو یہ اس کے مطابق پالیسی بنا سکیں گے. سیکٹرس ہم ادھر اوپن اسپیس چھوڑ رہے ہیں ٹو دی اس نامینیشن کمیٹی کو. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا جو افیکٹونیس کا کوشچن ہے کہ بہت ساری SOEs ہیں جس کا نہ ان پٹ ان کے کنٹرول میں ہے نہ آؤٹ پٹ ان کے کنٹرول میں ہے. بجلی سستی لے سکتے ہیں کیا ڈسکوز, آپ کمپٹیشن مارکیٹنگ میں تو نہیں ابھی گئے, تو وہ نہ ان کے کنٹرول میں ہے وہ سستی بجلی لے سکیں, نہ ان کے کنٹرول میں ہے وہ مہنگی بجلی لے سکیں. تو وہ بزنس پلان میں کیا کریں گے, سوائے یہ کہ ہم لائن لاسز کم کر لیں یا کریں, یا NHA کیا چیز ڈیفائن کرے گا. تو جب تک ان کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ سے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر بزنس پلان کیا اسٹریٹجی اس کا ڈیفائن کرے گا.
SOEs ہیں, اس میں CPPA ہے, سنگل بائر ماڈل ہے. وہ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ساری جو SOE پالیسی اور SOE ایکٹ ہے اس میں امپلیمنٹ اور پریکٹس ہونا ہے ایک سرٹن انوائرمنٹ کے اندر. آپ کی بات 100% بجا کے ان پٹ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن ان ڈسکوز کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کے ہاتھ میں ڈسٹریبیوشن لاسز کو کم کرنا ہے, ان کے ہاتھ میں ریسیویبلس کو بہتر بنانا ہے. سو میں کہتا ہوں کہ سٹارٹ کریں جو آپ کے ہاتھ میں آج ہاتھ میں وہاں سے سٹارٹ کریں. آگے اگلا جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ آگے چل کے سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہم وہاں پہ نہیں آ رہے کہ جہاں پہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے, جو ڈسکوز کے ہاتھ میں ہے لائن لاسز کرنا وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے, جو ریسیویبلس کو بہتر بنانا ہے وہ تو ڈسکوز کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی, مہنگی بجلی پروڈیوس کرنا یا IPPs کو پیمنٹ کرنا وہ ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مسائل ہیں, لیکن جو چیزیں ان ڈسکوز کے ہاتھ میں ہیں وہ تو انہوں نے کرنی ہے نا. وہ تو بزنس پلان کے تھرو ایڈریس ہو سکتی ہیں یا بورڈ کے تھرو جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں. سو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو CMU کا یا جو آج کی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو چیزیں ان اینٹیز کے ہاتھ میں ہیں وہ سٹارٹ کریں, جو چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں اس میں کے لیے بھی PSO فریم ورک کا جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. اور آگے چل کے اگر اس میں کوئی نہ کوئی فریم ورک امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو بھی اکاؤنٹنگ پریکٹسز جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی سولوشن نکالا جا سکتا ہے. سو دس از ناٹ دا کلوز اینڈ ایک براڈر انوائرمنٹ ہے, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر رہتے ہوئے SOE نے کام کرنا ہے, ہم نے آپ نے کام کرنا ہے. یہاں ایک ابھی ڈسکشن میں یہ آ رہا تھا کہ SOE ایکٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا اگر یعنی کوئی چیز نہیں ہے, اور اگر کمپنی ایکٹ کے اندر بھی کوئی چیز ہے تو وہ اس کو سپرسیڈ کرے گا. یہ میں نے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جو سیکشن 4 ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے, اس میں لکھا ہے ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین اینی ادر لا. تو آئی تھنک اگر یہ انٹینٹ ہے, کیونکہ یہ کنفیوژن آ رہی ہے جو لوگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس وقت بنا رہے ہیں SOE, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فل IFRS کرنا ہے اور کمپنی لا میں لکھا ہوا ہے کہ اپرووڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کیا ہے. تو یہ ایک ایک میرے حساب سے ایک کمپلیکیشن ہے یا ایک کلیریفیکیشن درکار ہے. تو میں یہی سجیسٹ کر رہا تھا کہ جو بھی انٹینٹ ہے وہ اگر ایک FAQ کے فارم میں, چاہے سینٹرل مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ مانیٹرنگ یونٹ وہ ایشو کر دے یا SSP ایشو کر دے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ہمارا جو انٹینٹ ہے یا جو ہماری ڈکٹیشن ہے یا جو گورنمنٹ سمجھ رہی ہے وہ یہ ہے, تاکہ کوئی اور کلیئرٹی ہو جائے, کوئی اس پہ دو ویوز نہ لے رہا ہو, ایک یہ لے لے اور ایک یہ ویو لے لے. اس کے ساتھ تو ہماری ICAP کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ کمیٹی ہے اسپیسیفک, اور اس پہ جو ہے وہ ایک کنسنسس جو ہے وہ آ جائے گا. اور اس میٹنگ کے اندر پرنسپلی ایگری کر لیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں, ان کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. اس میں جو IFRS ہے اس میں بھی 3 سال کی ٹرانزیشن بہرحال لا کے اندر گیون ہے, اور اس کی بارے میں بھی وہ جو ہے وہ ICAP کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ رپورٹ کا کچھ جو ہے وہ ایگری ہونے آنے والے دنوں کے اندر. فارمیٹ الگ ہے, میں جسٹ بالکل آپ نے کرسٹل کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ کمپنیز ایکٹ ول ناٹ. Sir, that's not the case actually. I wanted to come to that page. اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ان ہاؤس ہمارے پاس بھی ہوئی تھی, and we had it partially discussed also in the cabinet committee on SOEs. And this is not their intent. They are not saying کہ جو provision company law کی نہیں ہوگی, اگر ادھر ہوگی یا دونوں کی ہوگی تو the one SOE Act جو specialized ہے وہ applicable ہوگی, یا جو اگر وہاں پر missing ہوگی تو company law applicable ہوگا. This is completely silent. So this is not the case. Either through an FAQ till the pendency of this act, since it's in continuity, اور جب تک یہ جو amendment نہیں ہو جاتی the act and the policy, I think we will still be in limbo unless there is something that comes up from the ministry or from the CMU and which says so. تب تک یہ confusion رہے گی, and SCCP does not have a role in implementing the law, the SOE Act, so this explanation can't come from us. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو آئی تھنک پرابلم ہے گورننس کا. جو بیسٹ اسٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے. اگر ادارہ دوسری ڈومین میں چلا جاتا ہے میرے خیال میں جو گورننس کا جو ہے سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر SCCP کمپنیز کو گورن کر رہا ہے اور SCCP کے کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر پبلک سیکٹر کمپنیز کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کو ریگولیٹ بھی وہ کر رہا ہے. SOEs کیا کر رہا ہے, پارشلی جو ہے وہ SCCP کا جو ریگولیشن کی جو اتھارٹی ہے وہ ٹو این ایکسٹینٹ جو ہے وہ اس کی ڈومین میں جا رہا ہے.
اگر جو ہے کمپنیز میں جو ہے پہلے سے ہی جو چیز موجود ہے اگر وہ افیکٹو نہیں ہے تو ہم وہاں پہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے اندر ایشو ہے تو وہاں پہ لیجسلیشن میں وہاں پہ چینج کریے. آپ پبلک سیکٹر اینٹی کا کمپنیز کا اسپیشلائز میکینزم وہاں پہ لے آئیں, کیونکہ جو رول آف دا ریگولیٹر ہے کمپنی کا وہ ایکچولی وہاں پہ. آپ کمپنی کی ریگولیشن میں ایس او ای کو کیوں گھسانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اگر جہاں پہ جو ہے ریگولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی, ایس او ای کا انٹینٹ وہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ جو اینٹیز جو ہیں جہاں پہ بیسٹ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس یا باقی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, وہاں پہ ان اینٹیز کے لیے جو ہے یہ قابل عمل ہونا چاہیے, وہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, نہ کہ کمپنیز ایکٹ میں یا کمپنیز کے اندر ہونا چاہیے. اس ڈومین کے اندر اس کو نہیں جانا چاہیے. ابھی جو اوور رائڈنگ کلاز میں جو میرے پاس ایک میں نے جو چیز اس میں نوٹ کی, ایک چیز جو ہے سب نے یہ کمنٹ کیا کہ اوور رائڈنگ جو ہے وہ اس میں جاتی ہے کہ یہ لیجسلیشن بعد میں آیا تو اوور رائڈنگ کلاز اس کا افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات دیٹ میک سینس. لیکن جو پالیسی ہے, پالیسی جو ابھی آئی ہے, پالیسی کے اندر اسکوپ آف پالیسی بیان کی, یہ میرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پالیسی اٹ سیلف جو ہے وہ لا نہیں ہوتا, وہ اس کی ایکسٹینشن ہے. جو سیکشن 4 جو ہے ڈیفائن کیا گیا ہے SOEs ایکٹ کے اندر, اس کے اندر سیکشن 4 میں بتایا گیا پالیسی میں کیا ہونا چاہیے, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اسپیسیفکلی. لیکن وہ الٹا اپنا اسکوپ آف پالیسی بتا رہا ہے اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر کانٹروورشن آتی ہے, دونوں کے اندر کنفلکٹ آتا ہے, کوڈ آف ایک تو یہ اس نے کہا کہ لسٹڈ جو ہے وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس پہ عمل درآمد کرے گا, یعنی وہ کمپنی لا پہ بھی عمل کرے گا, کوڈ آف کارپوریٹ گورننس پہ بھی عمل کرے گا, SOE پہ بھی عمل کرے گا. آف کورس اور اپنی جو ہے اینول رپورٹ کے اندر وہ بھی ڈالے گا کہ میں کمپلائنس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور جو نان لسٹڈ ہے, انٹرسٹنگلی اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڈ آف اس کا جو ریلیونٹ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ہے پالیسی میں جو لکھا ہوا ہے اس کے جو سیکشن 3 آئی گیس, تو اس میں کہ وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس پہ عمل نہیں کرے گا, یعنی وہ کمپنی لا پہ عمل کرے گا, SOE پہ عمل کرے گا بس, اور SOE کی کمپلائنس بتائے گا. تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ کہ پالیسی جو ہے, اب اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے کہ رولز لا نہیں ہوتے, اور یہاں پالیسی جو ہے میرے خیال میں جو ہے اپنے ڈومین سے ہٹ گیا. اس پالیسی جو ہے یہ ریلیٹو میرے خیال میں یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا یہاں پہ کہ یہاں پہ چیز اس طرح جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو آف کورس IFRS کا بھی میرا سوال, لیکن IFRS پہ کافی سوال پہلے ہی ہو چکا ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. پلس نان کمپلائنس کے اوپر تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا کہ اگر اس کی نان کمپلائنس ہوتی ہے, جیسے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس پہ مینشن ہے اسپیسیفکلی کہ اگر آپ نے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی نان کمپلائنس ہے تو آپ اس کے ریزنس کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ کیوں آپ نے نان کمپلائنس کی. یہاں پہ اینول رپورٹ میں یہ تو لکھا ہے مسٹ کمپلائی, لیکن اگر کمپلائنس نہیں کی تو پھر کیا کرنا ہے, پھر وہاں پہ وتھ ریزنس بتانا ہے کہ نہیں بتانا, وہاں پہ جو ہے اس میں ایسے کچھ بتایا ہی نہیں کیا اس بارے میں. تو ایک تو یہ کہ کافی ساری اناملیز چیزیں اور جو تھاٹفلنس ہونی چاہیے تھی اس لیجسلیشن کے پیچھے. ہاں جو ایک چیز سمجھ آتی ہے, CMU جو ہے اس کا جو فنکشن ہے ایک کمپائلیشن, مانیٹرنگ, پرفارمنس, دیٹ میک سینس, اور وہ ہونا بھی چاہیے, وہ ایک اس میں کافی اچھا امپیکٹ ہے. تو آئی تھنک اس میں جو نارملیز ہیں, جو میرے سوال ہیں اس میں آپ جواب. This is very fascinating point and very thought. Thank you, gentlemen. Really, we appreciate your insight in that. Thank you. راجا لیکن آپ نے جانا بیک ڈور سے, وہ اداروں کی بات کرنے کے بعد فرنٹ سے نہیں جانا. Ladies and gentlemen, now to share with us, میں صرف 15 منٹ ہے ڈنر اور آپ کے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا پلیز. we are wrapping up. Now to share with us insights on the SOE Act and SOE policy implementation, we have another honorable guest speaker with us today. Mr. Majid Sufi is the Chartered Accountant and is the Director General of the State-Owned Enterprises Central Monitoring Unit at the Ministry of Finance, leading a portfolio of SOEs with assets exceeding $130 billion. With over 20 years of strategic finance leadership experience, including roles at Deloitte, BNP Paribas, and Citigroup, he brings expertise in financial reporting, risk management, and corporate restructuring. Mr. Majid has a master's in finance and executive education from top US business schools. Please join me in welcoming Mr. Majid Sufi from CMU, Ministry of Finance, Government. Thank you very much. First of all, I would like to thank the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, a very esteemed organization I hold in very high regards, and it's an honor for me to be invited here and also to shed some highlights and also to remove some aspects of the confusion, because I've been listening
what the audience has been saying, and I've also been like listening to a lot of criticism also of the act also. But I think I would want that there are like certain things which need to be cleared out, and I just have a short presentation to go through the whole thing. So I would not go inside the technical aspects because I think my colleagues, they have to a very large extent, they have covered the technical aspects of the policy, but I'll just go towards why this. So the reasons for the enactment of the SOE Act was, the most important thing is that the government has to know about the investment position, because like later on I will also tell you that there are approximately 35 trillion in assets. The equity of the government, it's positive. I mean, it's not negative. There are 2 or 3 sectors which have a negative equity, but the rest of the sectors, they have a positive equity. The total equity of the government is about 5.5 trillion. We also have a lot of debt investment, and that debt investment is close to about 9.3 trillion. So, like for these reasons, the government has to act like an informed, like shareholder. So the basic criteria of the act was that the government should know that, like what exactly is, like its investment position and also the performance of, the investments. So if you look at the number 2 point, GOP has clarity on the performance of SOEs and the fiscal risks. Now, this definition of like fiscal risk is extremely broad, because like you have a credit risk also, you have a sovereign risk also, you have an operational risk also, and all of those things, they like accumulate into an overall like risk for the government. So like due to the CMU and also the reports we make, the government can like evaluate the exact amount of like risk they have inside that. So point 3 is very important also, that I mean, if you look at the like the CMU reports of 2021 and 2022, they were not really like reports. They were like mostly they were like these running commentaries, like that type of thing. But if you look at the aggregate annual like report of 2023, that is a very large report. It has about like 8 reports in it, and it's also like published on the Ministry of Finance website. So I would urge everyone to read that report, because that will give you an idea of like the depth of the analysis. Because it's not just to compile data; it is to analyze data, and then also like to report that data also to the government also. So the SOE Act, it like streamlined all these shortcomings. Most important core changes in the SOE Act, to start with, I think Dr. Khurram also like mentioned it, that business plan is a very important like document of an SOE. So I mean, like the business plan is not something like which is very easy to make. It's a very comprehensive like document, and like the guidelines for the like you can say that the development of that business plan, that has also been like circulated by the CMU. And then on the point 2, well, these biannual the financial statements are very important, because in these biannual financial statements we are also like measuring the impact, and also that to what extent those business plans they have been attained. And I think at the moment like we are working on the financial year 24 like biannual report. I think it will be published in about 2 weeks' time. So I would urge everyone to read that report to get an idea of like what the CMU is doing. I mean, it's not just the compilation part; it's a lot more than that. Well, on the number 3, we have the audited. Yes, I was also hearing that a colleague was saying that the audits, they are not being conducted. To put like things in like perspective, we have about 83 commercial entities, and about 85% of them, they are like externally audited. Also, the list of the non-compliant entities,
they have been uploaded on the website. It's also like seen by the IMF, and we made sure to have these like external audits like definitely completed for the financial year 24. And then we have the board of directors, the annual evaluation. The CMU has also like developed a format for that, and that's a very extensive format. And if a board of directors is just going there, just mark as attendance or anything, so I think that forma like which we floated, that can easily like identify any person like doing that. So the idea is to just bring about a lot of like oversight, and also a lot of like guidelines when they need it. And also the C-level performance reviews are also sent to the CMU. Also we have the C-level the hiring guidelines also we have that's also been like floated on the Ministry of Finance's website. So the key difference is well, this is the $1 million question that everybody says that you have the Companies Act, so like why do you need the SOE Act? The SOE Act is specifically targeted for the SOEs, and like there was one question that if there is anything, if there are like two provisions, so then the more stringent application will apply. So that doesn't really mean that the company's the company's law is not applicable. The Companies Law 2017 is like very much applicable, but the SOE Act is a little more aggressive because it is targeted towards the specific like the SOEs. And if there's any conflict or anything, then the more stringent application like will be enforced. So I'll come to point number 3. The financial accounting side of the SOE is extremely complicated. I mean, the profits which we are seeing, it's not actually that. There's a lot of these grants are coming in. We have these like grant accounting like standards also. A lot of things they're added inside the revenues, so we have to identify that also, and then we have to report that also. I just heard about the question on like the NHA. Now the NHA has a lot of accounting like things also inside, because they like revalued their infrastructure. So I mean, if you look at the depreciation impact, the 151 like billion like loss, about 75% of that's a non-cash item. So you have to identify these things in like totality, and that is why it's very important to read our report, because like we've given these 2-3 things that I mean it's not just it's not just the accrual basis, it's also like on the cash basis also. So like you have to see that. And if you see on the cash basis, I think the loss is about 25 to 30 billion only. But on the accounting basis, because like they have like revalued their whole like infrastructure. So once you revalue that, then also you have to charge the depreciation on it. That depreciation expense is like what is coming in that 151 billion. So the idea is that the technical accounting side also like that also has to be like seen in it. Point number 3 I've said, because like a lot of these grants and subsidies, okay, the public sector obligations. Now like that's a very complicated thing, because you have to understand the costing behind that, and also for that the CMU is also like developing a very detailed framework to identify that how these PSO costs, like somebody was talking about subsidies also, that's a PSO basically, but you have to identify that, and then like what the Act says is that that SOE and the government, they have to come into an agreement on the terms of that like PSO. So for that PSO framework, the CMU is like developing a lot of guidelines on that, and that will also be floated on the website. That will also be floated, yeah. So point number 4 is over there. So I'll just take you like towards like what we published in 2023. This was an aggregate annual report. It had an executive summary,
It had the detailed like financials, and then the most important document is the report on the risks. It's a very large document. I mean, if you read that, it like classifies like all sorts of risks. And in the cabinet committee, like when I was presenting this, there was a lot of focus on this because like the accounting side is something else. But if you look at the risk side, you have to understand like the dynamics of that particular thing. Then the report number 4 was a report on the corporate governance side, a 360-degree view of that, and then the point number 5 is on the IFRS application. Now there's one like confusion that a lot of people are saying that that the IFRS that has to be applied. The SOE Act says that you have a transition time, and the transition time is 3 years. So approximately a year and a half has passed by, but a year and a half is still remaining. So you have to go through that transition. As far as I was hearing that if you apply the IFRS 9 and all the credit risk and all the circular debt also. So we have to understand that the circular debt, and if you apply the IFRS, as per my understanding, like we cannot be classifying a circular debt as a stage 3 receivable or something like that, because it's backed by the government, and so for that reason you can't really apply the IFRS to the circular debt side, but on the other like debt side, yes, you have to create a lot of provisions, and that can affect the profitability of like good organizations also. And I'll just walk you through that where it can affect it. So then we have a report on the quality of business plans also, and then we have the OECD mapping also, because like we wanted to see and also analyze the gap analysis also. So this 2023 report, it's available on the like the website, and I think you should. It's a very large report. It's a 400-page report, so I think you'll enjoy it. And a lot of things which are a little confusing for the people. Once they read that report, they would be able to identify that what the CMU has been doing to date. So like this is a mind map of the report. I mean like when you read the report, you'll be able to understand this. So to just give you an idea of what these SOEs are doing, this is a reconciliation of everything. And if you look at, if you look at the table number 2, so we've also, like analyzed the IS 20 also, because a lot of grants and subsidies, they are being added inside the revenues. So to quantify that, to understand the actual, like losses, you have to, like work backwards also on this also. And then we have the sector-specific things also. If you look at the equity portion, the only sector which has a negative equity, that is your power sector. And apart from that, the equity is positive. Like for the oil and gas, it is 2.2 trillion. For the financial sector, it's about 734 billion. And the infrastructure is a lot, because I was talking about the NHA thing. That is your like revalued assets over there, and that's why we have a lot of this like depreciation expense over there. So like this will just give you an idea of the like the level of work which we've been doing, and also bear in mind that it's a 35 trillion asset base. It's a very large asset base, and a lot of time we have to spend on a particular SOE, because like that particular SOE is also connected to other SOEs. So to compile this data, it took us a very large time. And this financial year, this 23 report is a lot different from, if you look at the previous reports, there was no reconciliation at that time. But like we introduced the idea that the government should know that exactly what is going on. So if you look at the ROEs, we've also like analyzed the profitability, the liquidity,
If you look at the liquidity portion, you'll get an idea of the working capital, which has been locked up, it's negative, and also the capital structure also, and also the ROEs, and like the ROAs also of sector-wise, that has also been identified. So to support this, the government provides a lot of these grants, also these subsidies, equity injections also. So we had to do a reconciliation for that also, so that the government knows that how much they're giving, and what are they taking back from that. And that is we had that in a net fund flow also. So the government support also we have identified, and then we have a lot of these like sovereign guarantees also. That's 1.6 trillion of sovereign guarantees. Now we are trying to identify that how do you value these like sovereign guarantees, because I've spoken to the debt office also, and I've told them that the mechanism for this guarantee issuance, that also it needs to be identified, because we can't be just issuing these guarantees. So the CMU is also working on that also. So I was talking about net fund flow. This is very important for the government. The government should know the exact position of the funds which are coming in and out, and that's what we identified in that. Then we have an overall the investment position, like how much equity is there and how much is the debt, and how much are the liabilities, and then to quantify the risks. So we have done it with the liabilities with the GDP. But the idea is that we wanted to give the government a very a sort of a large view to understand all aspects. So it's not just the accounting aspect. It's there are many other factors also which the government should know about this. But I mean, if you read the report, so you'll get an idea of what we actually did in that. So the major advantages to the GOP was that the exact clarity on the GOP investment in the equity, in the debt. Now the debt has a lot of these like CDLs. We have given them these cash development loans. We've also given them like these FRLs also, and like other private debt. So we had to categorize that debt. We had to also tell them like the riskiness of this debt, and that for that we've used some advanced models also. So like they come in our risk report. I mean, if you read that, you'll get an idea of that also. So the government support is also like quantified that like how much of these grants and equity injections given. This is very important. Like we wanted to identify the sovereign guarantees and also the risks placed, because in case those guarantees are called, that's not a good like sign for you. So for that we had to analyze like the SOEs, like their interest coverage ratios, and like all. Like recently we also used this Altman, this is Z-score model also. So like we are trying to introduce these things so that the government can actually understand the amount of risks like with their investment. Then I also talk about yes, the IFRS application. I've already told that it's on a 3-year basis, and approximately 70 to 18 months have passed by. But ultimately, yes, they have to like adapt that. And I think the biggest risk would be IFRS 9, because I think the credit risk and like a lot of other things, especially for the profitable entities, you would need to create a lot of provisions, and that can affect their profitability also. And then on an accounting basis, that can create a loss. But on a cash basis, I mean like it doesn't make any difference for that. So like this report was presented to the cabinet committee. So I presented this report myself, and based upon this report, now whatever you're hearing about this, the categorization and all, it is due to the quantification of this report. So like the CMU has played a very important part in that, because like we have a very good team, and the extent of work like which we have done, like that's also acknowledged by IMF also. In fact, Asian Development Bank also, I have a colleague over here also. They also like told us that
that report is extremely well documented, and also they wanted to showcase that report also, like worldwide. So, like the idea is that the CMU is evolving, but in just a short timeline of about 8 to 9 months, I think we've come a long way. And I think, like what we've achieved to date, if you compare this report to any other report in the world of a state-owned enterprise or anything like that, I think it's at par with that. So the major achievements I've already said. The most important thing is that, 35 trillion in assets. So how do you quantify that? It's a huge task, because every SOE, then you have these inter-company, like receivables, there's inter-company like debt, they have these cases going on, there's a term finance certificate, that has been defaulted, and there are a lot of issues over there. So we had to account for that also, and then we had to compile all that report. Now what we're doing now on point number 3, that I have told my team also, that we wanted to develop on a forward-looking, like metric. It's not just the financial reporting side that you just compile data and, like report it. We are going beyond that. Like we've introduced a lot of models, like, like VAR, and also the Z-score. The idea is that we would want to tell the government the approximate, like impact of these SOEs due to these reforms, like in the future years, so that the government, like gets a forward-looking also view on that. So, like you have the historical information also, but based upon that historical information, we're also, like giving them a way forward also to think about that. On point number 4, we have developed detailed guidelines on risk management, also on internal controls, and also on the C-level appointments, and the most important is the BOD evaluation. The BOD evaluation, that format is very comprehensive. It's still with the ministry at the moment, but it will be approved. So the risk management and the internal controls and all of these guidelines, they will also be like floated on like the website, and that will be like very helpful towards the SOE. So the central monitoring unit is not just like taking data from this. We know their problems, like we understand what they're going through, and like that's why we have these guidelines also in force. So now like we're working on the financial year 24 biennial report. It's approximately like it's compiled, and probably in about 2 to 3 weeks time it will be uploaded. Like we wanted to build upon the 23 report, despite the fact that the 23 report was a very comprehensive report, but I wanted the team to do like something more and to have a little bit of a forward-looking type of metric over there. So I think you'll enjoy the report, like when that report will be published. So, like these best practices, these guidelines, I've already mentioned about all these guidelines. These guidelines, they have been developed, they have been discussed. We have, like brainstormed ourselves on that, and they are, like with the ministry, and I think probably they will be, like shortly, will be like published. So the SOEs will have a lot of guidance also. It's not that we just want to take their data and like just report it. That's just a sort of a like a traditional accounting role. I would want to go like a step further for that. That's why we've like worked on all of these. Also on the quality of business plans, we've given them a very detailed like document in which like the guidance is over there, because right now like we are analyzing the performance of these SOEs for their business plans, because like they had already given us the business plans for financial year 24, and now these like 6 months have passed by. So now at the moment we are analyzing that. That will give you a lot of good like highlights of what the issues are and how the government would want to like address these. Well, on the appointment of the key level officials, that's floated on the website. They are a little stringent, but I've made them stringent. I've told them that
like degree verification or license verification, that should be mandatory. Even on the board of directors data, we're working on that. We're working on like the latest data for the boards, and that has been floated also. And I think about 25 to 30% that has been completed. So that board level data will also be very up to date, because like we also like we're cognizant to that the board data it's not up to date at the moment, but like we're working like very aggressively on that. And also on the quality of business plan, SCIs is the same thing going on again and again. Well, the way forward, to strengthen the role of CMU in oversight, I would like to make a very official statement that we are fully independent. Despite the fact that, yes, we are in the Ministry of Finance, but we are extremely independent. And if you look at the quality of our reports and like what we've reported and what has been published, so you'll get an idea that the CMU is indeed, it's a very independent unit. It's filled with professionals, and we are not working any under pressure of like anybody else. So that is a very positive sign. Despite the fact that yes, we have to be like we have to report to like the finance ministry and also to the cabinet committee. But on our work side, we are fully independent, and I can assure you for that there is no interference at all. The continuous capacity building, yes, we are hiring more staff. We are also hiring some portfolio managers also. But despite the fact that our team is very small, it still packs a very good punch. I think what the SOEs, they have also like gotten a flavor of what the CMU can do. We've also like highlighted these things with the cabinet committee. We've like presented these reports to all ministers. So that aspect is covered. But yes, like we would want the team to be like increased, and for that like we are doing a hiring also. So the future outlook is that ongoing reforms and implementation efforts. Yes, exactly. Like that's the usual thing. That is about it from my side. I think I've tried to cover everything. Gentlemen, I would like to invite now Mr. Zishan, who is the Vice President of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, for closing remarks. Mr. Zishan is working as a partner in KPMG Pakistan with over 3 decades of experience in the profession. He's serving as a member at the SAFA Committee on Information Technology and chairing the investigation committee of ICAP. Please put your hands together. Mr. Zishan Ijaz, VP ICAP, for closing remarks. I think the event started around 5:30 and it was supposed to be ending around 8:30. We have overrun by more than an hour. So they allocated 10 minutes perhaps to me, and especially मैं पीछे जो हालात देख रहा हूँ, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा आपका, ठीक है, इससे पहले कि आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करें. Anyway, it was a really learned session, and starting from Surya Saab, then Asad Saab came, Salman came, and then great learning experience from the panelists. Mubashir conducted it extremely well. And lastly, I think Majid Saab hit the nail. I mean, I love the way he took it forward. Had I have got that flavor, I would have done it other way around. Majid Saab might have come in the beginning, and we might have taken it differently. But anyhow, the point to be noted here is that we are going through a transformation as a country, as a nation, and these laws, these rules, these regulations are part of that transformation. And being part of ICAP, we should be part of that, and we should be incorporating our 2 cents into these transformation for a better future. What has been done has been done. You can't undo that. The point is that there is a roadmap which is visible. So we can keep on
complaining about what has been happening in the past, or we can start thinking about how to change for a better future. So I was hearing somewhere that about a country. I would love to say that generally it has been perceived or said that we are a failed nation. I believe it's not the case. We are not a failed nation. I would like to say it's more like a mismanaged nation. And SOE is a perfect example. These regulations are to better and more efficiently manage these organizations and then take things forward. So I think we have done a lot of mismanagement in this event. So coming to that, overrunning by an hour, thank you very much for everybody being here. It was an interesting and learned session. Thank you very much. प्रेसिडेंट साहब, एपी साहब, अगर आपको अपने स्टेज पे बुलासों को 2 मिनट के लिए शीट्स देने के लिए अपने स्पीकर्स को प्लीज, और सैफुल्लाह साहब प्लीज. Ladies and gentlemen, just very quickly before the dinner, if I can invite one by one the speakers and the panelists for today, so we can give them the shields as a token of appreciation. सबसे पहले अब्दुल रहीम सूर्या साहब. Do we have Surya साहब? I know आप थके हुए और हंग्री हैं, सिर्फ ताजा सबसे Surya साहब, please. Abdul Rahim Surya साहब, ladies and gentlemen. Salman Amin साहब. Thank you. Ms. Musarraf Jabin. Thank you. Ms. Usma Hayat. Thank you. Mr. Majid Sufi. Thank you. Camera side. One more. Thank you. And last but not the least, Mr. Anil Peter. Thank you. एक मिनट पीछे बंद कर, आप छोड़ दो.